اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن سیکھنے اور سکھانے، پڑھنے پڑھانے کے متعلق سے بات ہو رہی تھی کہ قرآن اور حدیث میں اس کی کیا فضیلت ہے۔ ٹھیک ہے، موٹیویشنل کلاس ہے۔ کل بھی اس پر بات ہوئی تھی، مزید آج آگے گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ جیسا کہ کل بتایا تھا آپ کو کہ اللہ کی راہ میں پڑھنے والا، یعنی پڑھنے میں نکلنے والا، یا پھر جس کو الگ عذر ہے اور وہ نکل نہیں سکتا، انکلوڈنگ دیٹ پرسن آلسو، اس کو بھی انکلوڈ کرتے ہوئے، اگر وہ اللہ کی راہ میں علم کے حصول میں لگا ہوا تھا اور اس بیچ میں اس کو موت آ جاتی ہے، طبی موت ہو، کیسی بھی موت ہو، نارمل موت ہو، مار دیا جائے، کچھ بھی، تو وہ شہید، اس کو درجہ شہید کا ملے گا۔ ٹھیک ہے، اور شہید کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ شہید کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ آپ کو اس کی بخشش ہمیشہ کے لیے طے ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کی روح نکلنے سے پہلے ہی اسے بخش دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، شہید کے بارے میں یہ احکام ہے کہ شہید کو جنت ڈیفینیٹلی ہے۔ ٹھیک ہے، سیلڈ ہو گیا۔ اسی لیے صحابہ اکرام بڑا شوق سے مانگتے تھے دعا، جب بھی جاتے تھے نا، تو اللہم انی اسألک شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں شہادت کی تیرے راستے میں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں تو وہ جذبہ رہا ہی نہیں، اللہ توفیق دے، کیونکہ ظاہر بات ہے، دیکھیں آپ کو ایک چیز ہوتی ہے جہاد، اور جہاد فی نفس جو ہوتی ہے سب سے پہلے ہوتی ہے، یعنی نفس سے سب سے پہلے جہاد کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو انسان نفس سے جہاد نہ کر سکا، وہ بیٹل فیلڈ میں آ کے جہاد کیا کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو جو ہے وہ صحابہ اکرام والا نیچر جو تھا، وہ ان کا نفس سے بھی جہاد چل رہا ہوتا تھا، اور بیٹل فیلڈ میں بھی وہ دیوانے تھے بالکل، کیونکہ ان کا اصل ہدف تھا جنت۔ ہم لوگ جو ہے دنیاوی جو ہے نا خواہشات اور دنیاوی آرام کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ اصل ہم سے زیادہ جو بولا جاتا ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ عقل مند تھے۔ ٹھیک ہے، کلیور جس کو بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان دا حصول آف جنت کے حصول میں بہت زیادہ جو ہے نا بولا جاتا ہے کہ عقل مند وہ تھے۔ ہم دو وقت کے آرام کے لیے دیکھتے ہیں اور اس کے پیچھے پوری زندگی اپنی آرام کھو دیتے ہیں، اور تب جا کے وہ آرام نصیب ہوتا ہے، اور بہت زیادہ تنگڑتے ہیں کہ ہم تو بھائی اتنا بلڈنگ یہ کر لیا، اپارٹمنٹ بنا لیا، یہ کر لیا۔ ارے اپارٹمنٹ بنایا تو کس طرح سے بنایا یہ بتاؤ نا، پیچھے جو وہ جو ساری نیندیں اڑائی ہیں، وہ جو سارا کچھ کما کے جو وہ پیسے جمع کیے، وہ سارا کچھ جو کیا، وہ کیا آسانی سے ہو گیا؟ تو پوری زندگی لگایا، ایک اپارٹمنٹ بنایا، اور پھر جب آیا رہنے کا موقع تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا۔ تو بھائی کیا سودا کیا بار یار، کیسا سودا ہے یہ، کیا مطلب فائدہ ہوا اس سے؟ اسی کے اپوزٹ صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیں اگر، تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے کوئی بات نہیں، سو کے آدھی روٹی کھائیں گے، اس میں سے بھی آدھا ٹکڑا دے دیں گے جو مانگنے کے لیے آئے گا، کوئی بات نہیں، ایسے بھی اگر آپ کو زندگی کٹ رہی ہے تو وہ بھی کٹ جانی ہے، اور اگر آرام بھی مل جائے گا تو بھی کٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اصل ہدف تو ہمارا جنت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور جنت بنانے کے لیے یاد رکھیے گا دنیاوی اعتبار سے آرام کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ دنیا میں بھی آرام اور آخرت میں بھی آرام، یہ آپ کو پاسبل جنت کے آپ کو درجات کو کم کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اور یا پھر جنت ہاتھ سے نکل بھی سکتی ہے، کیونکہ دنیاوی آرام سے نا انسان ہے نا غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دنیاوی آرام اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو جو بنایا ہے آپ کو ہاتھ پیر مار کر کچھ کرنے کا ہے نا، جو اب جب آدم علیہ السلام دنیا سے بھیجے جا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھیج رہا تھا، تو جنت میں تو وہ ایز اٹ از رہ رہے تھے، جو بھی چاہو وہ کھاؤ، جو مرضی آئے تمہارے وہ پیو، سارا کچھ تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو بھیجنے لگا تھا تو یہ بول دیا تھا کہ اب تم دنیا میں جا رہے ہو، مشقت کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہاتھ پیر مارو گے تو کچھ ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ کیا نام ہے، روٹی آٹا وہ گوندھو گے، اور پھر روٹی بناؤ گے، اور پھر سیکو گے، وہ ساری چیز ہوگی، پھر اپنے ہاتھ سے اٹھاؤ گے اور نوالا منہ میں ڈالو گے، تب جا کے تمہاری بھوک میٹے گی۔ ٹھیک ہو گیا، دس از دا پروسیجر۔ ویسے ہی سارے کام کا پروسیجر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ تو دنیاوی اعتبار سے آپ کو آرام کا معاملہ ہو گیا، تو آپ بتائیں کہ آپ کو تو ایک، ہم لوگوں کو تو عمر ملی ہوئی نا، ظاہر بات ہے 60 70 80 سال جو بھی ملا ہوا ہے وہ تو گھٹ نہیں سکتا، بڑھ نہیں سکتا۔ اب اس میں ہم جو ہے دنیاوی آرام میں
وہ ہم ہاتھ پیر مارنے میں لگا دیں، ٹائم سارا کچھ لگا دیں اپنا. یعنی ایسا نہیں ہے اب کھانے پینے کے لیے تو انسان ہاتھ پیر مارے گا ہی، لیکن وہ ہم بات نہیں کہہ رہے. نارمل جو ایک آپ کو ضروریات زندگی ہے وہ تو صحابہ کرام بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے. ہم ضروریات زندگی کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ گناہ میں بھی شامل نہیں ہے اور وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس سے پھر زندگی کیسے کٹے گی پھر. لیکن یہ ضروریات زندگی نہیں ہے نا، بلکہ ایکسٹرا کرتا ہے انسان، وہ بھی بنا لے، وہ بھی خرید لے، وہ زمین بھی ہو جائے، وہ اپارٹمنٹ بھی ہو جائے، ایسے بھی بن جائے، ٹھیک ہے. یہ اگر یہ 2 سال کی فریز ہو گئی تو بہت یار 2 سال پرانی ہو گئی، ہٹاؤ اس کو، چینج کرو، کیا ہو گیا، زندگی نہیں کٹ سکتی تھی اس پہ، ٹھیک ہے. کیا یہ نہیں دماغ میں آیا کہ ہاں کسی کو یہ بھی نہیں جڑ رہا ہے، کسی کو یہ بھی نصیب نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے وہ وقت ہم کیا کرتے ہیں، ادھر ادھر ہم ہے نا فضول میں خرچہ کر دیتے ہیں. اور جس وقت کو ہمیں دینا تھا کیا چیز میں، اپنی آخری جو آخرت کی جو جنت تھی اسے بنانے میں، ہم کیا کر دیتے ہیں اس کو فضول کام میں لگا کے اور دنیا کے آرام میں، اور وہ بھی پورا پریشان ہو کے، وہ پورا ایک دم مطلب اس میں محنت کر کے پورا ایک دم رات کی نیند اڑا رہے ہیں، دن کا چین اڑا رہے ہیں، تو جا کر جو ہے نا اس کو حاصل کر رہے ہیں. اور پتہ چلا کہ وہ سارا وقت اس کو حاصل کرنے میں لگا دیا، وقت ہو گیا ختم، چلو کم بیک ٹورڈز می، آ گیا موت کا فرشتہ. تو بھائی کاہے کے لیے یہ ایسے اتنا زیادہ بھاگنا دنیا کے پیچھے اور اتنا زیادہ پاگل بننا دنیا کے پیچھے. تھوڑا اگر اللہ نے جیسے بھی جو چیز دیا ہے اسی میں خوش رہو، ٹھیک ہے. اللہ کے فیصلے میں راضی رہنا سیکھو، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو عموماً دیکھنے کے لیے نہیں ملتا ہے. تو یہ بول رہے ہیں کہ شہید جو ہے وہ آپ کو ایک انسان جو علم سیکھ رہا تھا اللہ کی راہ میں، اب وہ اللہ کی راہ میں ہو، گھر پہ ہو، جو بھی ہم بتا چکے تھے کل، اس کو ایکسپلین کر چکے تھے کہ اللہ کی راہ سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے. مزید آج ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. تو وہ شہید ہے، ٹھیک ہے. اس کو جو درجہ ملے گا وہ آپ کو شہید کا درجہ ملے گا. آگے فرما رہے ہیں کہ کچھ حدیث جو چھوٹی چھوٹی تھی اس کو ہم نوٹ کر لیا تھا، باقی کو جو ہے نا ہم مفہوم ہم آپ کو بتا دیں گے، سمجھا دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. یہ حدیث آپ کو بخاری اور مسلم کی ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرن، اللہ جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے خیرن، خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. بھائی یہ بندہ ہم چوز کر لیا اس کو، ٹھیک ہے. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، من یرید اللہ بہ خیرن یفقہہ فی الدین، تو اسے کیا کرتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے. یعنی اس کو جو وہ کل ہاتھ پر مار رہا تھا، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، یہ حرام یہ اس سے ہٹ کر وہ تھوڑا سا سوچنے لگتا ہے اپنی آخرت بنانے کی طرف، تھوڑا سا سوچنے لگتا ہے یار بہت زیادہ ہی کچھ گناہ ہو رہا ہے میری زندگی میں، بالکل ہی وقت ہم اللہ کو نہیں دے پا رہے ہیں، ٹھیک ہے. میری نمازیں قضا ہو جا رہی ہیں، میرے روزے کا کوئی خیال نہیں ہو پا رہا. لہٰذا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، تھوڑا سا اپنے کان پہ جوں رینگنے والی جو بات ہے وہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے کر کے وہ جو ہے نا احساس اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت یہ جو ہے نا احساس اسی کے اندر پیدا کرتا ہے جس کے ساتھ بھی خیرن، خیر کا معاملہ فرماتا ہے. ظاہر بات ہے خیر کا معاملہ ہو رہا ہے نا، آخرت اس کے دماغ میں آ رہی ہے، آخرت کو سنوارنا ہے، تو خیر ہی کا معاملہ ہو رہا ہے نا. آخرت سنورے گی تو وہی خیر ہے، ٹھیک ہے. ہماری خیر کیا ہے، ہماری بھلائی اور ہماری کامیابی کا راز کیا ہے. آج لوگوں نے کامیابی کا راز بنا لیا، یار اتنا ڈگری سے پاس ہوئے، پورے ڈسٹرکٹ لیول میں ٹاپ ہوئے، ٹھیک ہے، وہاں کے پرنسپل بن گئے، وہاں کے ایسے ہو گئے، تو وہ ڈی ایم بن گیا، تو وہ اتنا میری جاب ہو گئی ہے، یہ ساری کامیابی کا راز ہے. حالانکہ سب کو کیا ہونا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے، ٹھیک ہے. چاہے آپ کروڑ پتی کو دیکھ لیں اس کو بھی موت آنی ہے، اور 1 روپے والے کو بھی دیکھ لیں اس کو بھی موت آنی ہے. موت سے کوئی نہیں بچ سکا ہے، ٹھیک ہے. تو جب موت آنی ہے، 60-70 سال لکھ دیا اللہ نے، تو کیوں بکواس چیزوں میں اپنا فضول میں وقت ضائع کرنا. میرا مین کوشچن یہی ہے اس امت سے، ٹھیک ہے. ہم ہرگز پہلے ہی بتا چکے ہیں آپ کو کہ ہرگز ہم ان انسان کو نہیں کہتے ہیں، کیونکہ نیک لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، ٹھیک ہے. میرا ہدف ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ بہت کم تعداد میں، اللہ ان کی کوششوں کو قبول کرے، جو بھی وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں اس کو پھیلائے اور ان کی درجات میں بلندی کا سبب بنے، آمین. لیکن میرا مین ہدف ہوتا ہے، ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ امت کا روگ ہوتا ہے، امت میں جو بیماری لگ گئی ہے اس کی طرف ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مطلب ایسے بول رہی ہیں سب کو لپیٹ دے رہی ہیں، نہیں، سب کو لپیٹنے والی بات نہیں ہے. میرے اسٹوڈنٹس اس بات کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، لیکن چونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس نیو ایڈ ہو رہے ہیں تو ان کو ذہن نہیں پتہ ہوتا نا، تو وہ آپ دماغ میں یہ رکھ لیجیے گا کہ ہم سب کو نہیں یہ اس میں انوالو کرتے ہیں. ظاہر بات ہے دنیا نیک لوگوں سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے. نیک لوگ بہت کم تعداد میں لیکن چل رہی ہے، ٹھیک ہے. ہاں موسٹلی جو ہے وہ کیا ہو گئے ہیں، وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو انہی کو ہائی لائٹ کر کے، اب اس میں بھی آپ کو کوئی پرسنالٹی کو خاص کر کے نہیں بولا جا رہا کہ بھائی فلاں شخص
فلاں آدمی فلاں یہ نہیں، بس بتا دیا جا رہا بیماری، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا ہے میرے اندر ہے، کیا یہ میری زندگی میں ہے، اگر تو ہے تو بھائی اللہ میری توبہ، آج کے بعد سے ہم اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے، دنیا سے دل کاٹنے کی کوشش کریں گے، کل کو 10 جوڑا خریدتے تھے آج 4 جوڑے پہ آئیں گے، ٹھیک ہے، ہر گرمی میں بنانا جوڑا جو تھا کہ 5 جوڑا بن رہا ہے، کسی کو وہ دیکھیں آپ کو پورے سال میں جوڑا نصیب نہیں ہوتا، سوچے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ کو نعمتوں میں جو ہے اپنے سے نیچے درجے والوں کو دیکھو تاکہ تمہیں صبر اور شکر آئے گا، تمہیں شکر آئے گا کہ اللہ نے تمہیں جو ہے نا بہت نوازا ہے، ٹھیک ہے، نعمتوں میں اپنے سے افضل والوں کو دیکھو گے تو ہوس آئے گی، ٹھیک ہے، اس کے پاس میرے پاس 5 جوڑا ہے تو اس کے پاس 10 جوڑا ہے، میرے پاس ایک گاڑی اگر اسکوٹی ہے تو اس کے پاس 4 ویلر ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھیے گا، کبھی ہوس پوری نہیں ہوگی، یاد رکھیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کی راہ دکھائی کہ سکون کس میں ہے، اپنے سے لوور درجے کو دیکھو، آتا ہے نا احساس، انسان ایک بار ہاسپٹل کا چکر لگا کے آ جائے تو کتنا شکر ادا کرتا ہے، یا باپ رے کتنا ایسے مریض کو دیکھا، یا دم دماغ میرا آؤٹ ہو رہا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے صحیح سلامت جو ہے نا جسم، انسان بولتا ہے زبان سے، تو دیکھیں سکون کی راہ بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے سے لوور درجے والوں کو دیکھو، ٹھیک ہے، تمہیں کیا آئے گا، سکون آئے گا، صبر آئے گا کہ اللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میرے سے بہت گھٹیا زندگی میں مطلب کہ لوور کلاس میں گزار رہے ہیں، اللہ تیرا ہزار احسان ہے، ٹھیک ہے، کہ تو نے مجھے اتنی ساری نعمتیں دی، ٹھیک ہے، اس کا دل سکون میں آ جائے گا، اوپر والے کو دیکھے گا تو بس وہ دل پاگل بن رہا ہے دل دماغ سے، اور اس کے لگا ہوا ہے اس کو نا بس اس سے زیادہ نکلنے کے چکر میں، ٹھیک ہے، تو یہ کبھی بھی سکون میں نہیں آ سکتا ایسا دل جو اپنے سے اوپر نعمتوں کو والوں کو دیکھے، ٹھیک ہے، اپنے سے لوور نعمتوں کے معاملے میں، رزق میں، کھانے میں، پینے میں، کپڑے میں، جو کچھ بھی ہے ان سب میں کیا دیکھنا ہے، لوور کلاس کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے سے نیچے لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں، اور اس میں بھی آپ یقین کریں شکر کی زندگی گزار رہے ہیں بہت سارے لوگ، بازی لے جا رہے ہیں ہم سے، ٹھیک ہے، آپ ہے نا کتاب کو چھوڑ دیجئے، اور حدیث اور سیرت کی کتابیں بہت افضل ہیں، بہت اونچا مقام ہے ان کا، ٹھیک ہے، صحابہ اکرام کی تو زندگی کیا ہی کہنا، آج کے دور میں غزہ از دا ایگزامپل، یو کین سی کہ آپ دیکھ لیں کہ غزہ کس طرح سے جو ہے نا چھت ہے آسمان اور زمین ہے ان کا جو ہے نا بچھونا، اور اس طرح سے وہ صبر اور شکر کی مثال دے رہے ہیں، کیا وہ کل ہو کے ہمارا گریبان نہیں پکڑیں گے کہ اللہ یہ لوگ ہماری دور میں پیدا ہو رہے تھے اور اتنا ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہے تھے، ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب کیا ہے کہ انہی لوگ کی طرح زندگی نہیں، اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ نے اس حال میں رکھا ہے، لیکن مزید تو ہوس نہ کرے نا، مزید تو یہ پاگل نہ بنے نا کہ یہ ہو جائے تو وہ بھی ہو جائے، یہ ہو جائے تو وہ بھی ہو جائے، آخرت میں اپنی سنوارنے میں اپنا وقت گزارے، ٹھیک ہے، انسان کیا کرتا ہے، شیطان ہم بتایا تھا نا آپ کو، شیطان کھلا دشمن ہے، ماڈرنائز ہو گیا ہے اس کی چال، وہ کیا کرتا ہے سارا وقت آپ کو فضول کام میں لگوا دیتا ہے، اور پھر رونا گانا کیا کہتا ہے انسان، ہم کو تو وقت ہی نہیں ملتا، ہم کو تو بہت کام ہے، تو یہ کام آپ نے اپنے اوپر اتنا سارا لیا ہے خود سے، اب ہم آپ کو مثال دیں، ایک مثال ہم دے رہے ہیں، باقی آپ خود کھنگالنا شروع کیجئے گا اپنی زندگی میں، انکلوڈنگ می آلسو، ہم بھی اپنی زندگی میں غور کریں۔ فار ایگزامپل آپ نے لیا کیا نام ہے، آپ کے کبٹ میں آپ کے جوڑے جو ہیں، ہمارے جوڑے جو ہیں وہ آپ کو کم و بیش مان لیا کہ چلیں 10 جوڑا ہے، ٹھیک ہے، اور اس 10 جوڑے کو ہم پہنتے ہیں، ہر دن ایک جوڑا پہنتے، بھائی یہ گندا ہو گیا اس کو اتارو، ٹھیک ہے، ایک اتارا، 2 اتارا، 3 اتارا، یہ اتار کے جو رکھ دیا، یہ آپ کو یہ بھاری ہوا یا نہیں ہوا، یہ پھر مشین میں دھلانے میں وقت لگے گا کہ نہیں لگے گا، اس میں پھر آپ دھو کے ڈالیے گا، اس کا سکھانا، اس کا اٹھانا اور اس کو آئرن کرنا، یہ سارے وقت لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے، وہی اگر آپ کو 2 جوڑا ہوا، ایک ڈالا، ایک سکھایا، ایک پہنا، ایک سکھایا، ایک پہنا، بتائیے اس میں دھونا بھی کم محنت بھی ہے اور کم جلدی میں بھی کام ہو جائے گا، اور پھر آپ کو وقت نکل جائے گا کیا چیز، دین سیکھنے کے لیے، تو اللہ کے سامنے ہم یہ عذر پیش کریں کہ اللہ میرے کو تو وقت ہی نہیں ملا، تو اللہ بولے گا الٹا جتا ماریں گے، ٹھیک ہے، کیوں، کیونکہ یہ وقت جو ہے ہم بولا تھا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، تم زندگی اس طرح سے گزارو جس طرح سے مسافر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو فرشتہ آ کر کہہ رہا ہے ایک ہاتھ اٹھائیے، ایک اشارہ کیجئے، احد پہاڑ سونے کا بنا دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا خود سے پسند کیا ہے سادی زندگی، ایسا نہیں کہ ان کے پاس تھا نہیں، یہ کہتے ہیں نا لوگ کہ غریب نہیں تھے، بہت امیر تھے اور بہت زیادہ دولت ہو جاتی، لیکن پسند ہی نہیں کیا دولت کو، ہمیشہ سادگی کی زندگی، کیوں، کیونکہ اصل ہدف تھا جنت، اصل ہدف تھا ہمیشگی کا جو ہے نا آرام اور چین اور سکون، ٹھیک ہے، وقت نکل جائے، وقت نکل کے وہ دین میں مصروف ہو، ٹھیک ہے، اب یہ وقت کو ہم یہ وقت تو فکس اللہ نے کر دیا، ظاہر بات ہے، اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا ہم کہ اللہ اتنا جو ہے نا میرا 12 گھنٹہ ہم دے دیا دنیا کمانے میں، تو ریسٹ گھنٹہ جو ہے ہم کو وہ جو ہے نا اس میں ہم دین کا کام کر لیں، نہیں ہو پائے گا، انسان ہے نا، مشین تو نہیں ہے نا، 12 گھنٹہ اس میں تھک گئے کہاں کام ہو پائے گا، ٹھیک ہے، وہ سونے کا پھر یہ آنے لگی نیند آنے لگی، یہ ہو گیا ختم ہو گیا ٹائم،
دن گزر گیا ایسے ہی، ٹھیک ہے. تو اپنی جو ہے یہ اتنا فکس ٹائم کو اس کو دیکھنا ہے، مینیج خود کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. جو آپ کو یوز کر رہا ہے اس ٹائم کو وہ خود مینیج کرے گا. یعنی ہر انسان اپنی زندگی کی عمر کو ایک ہے نا چارٹ کے اکارڈنگ دیکھے گا کہ کیا کیا کر رہے ہیں ہم. جو انسان غور کرے گا اس کو کل کو توفیق بھی ملے گی کہ وہ آپ کو بیٹر سے بیسٹ بنے گا. جو آج غور نہیں کر رہا ہے وہ کل کو امید یہ کہے کہ ہم امام مہدی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، بالکل غلط بات ہے. کہیں پہ نوٹ کر کے ٹانگ کے رکھ لے کوئی، ٹھیک ہے. غور کرنے سے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم جو ہے اس قوم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، صاف طور پہ اللہ کا اعلان ہے قرآن میں. اور قرآن پر اگر ایمان ہے ہمارا تو یقین کرنا چاہیے کہ قرآن نے جیسے کہہ دیا، جو کہہ دیا وہی ہوگا، ٹھیک ہے. نہ آپ کی نہ میری کچھ نہیں، نہ آگے نہ پیچھے کچھ نہیں، ٹھیک ہے. نہ زیادہ نہ کم کچھ نہیں. جیسے قرآن کہا ہے، جیسے قرآن نے ویسے ہی ہو رہا ہے، ہوگا، ہوتا رہا تھا، ٹھیک ہے. تو قرآن نے کہہ دیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، ہم اس قوم کی ہرگز حالت نہیں بدلیں گے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک کہ وہ قوم خود غور نہ کرے کہ ہاں یار یہ تو بالکل غلط ہو رہا ہے، یہ کام غلط ہو رہا ہے، واقعی میں یہ میری غلطی ہے، واقعی میں یہ کمی ہے میرے اندر. صرف غور کرے، نہیں صرف غور نہیں کرے، ہاتھ پہ بھی مار کے دکھائے کیا میرے لیے دعا کیجیے گا، جا رہے ہیں نا عمرہ پہ، جا رہے ہیں نا حج پہ، میرے لیے دعا کیجیے گا، اللہ ہم کو نمازی بنا دے. یار نمازی بنا دے، دعا کرنے کے لیے وہ اپنا اس کا کام ہے، تم کوشش نہیں کرو. دعا ہی سے ساری کچھ ہو جائے گی. کس کو پتا ہے کس کے پیشانی پہ لکھا ہوا ہے کہ دعا کے ذریعے سے نہ صرف سب کو ہدایت مل جائے گی. ہوا ہے معجزہ، ہم یہ نہیں کہہ رہے، انکار نہیں کہہ رہے کہ دعا سے معجزے نہیں ہوتے، لیکن صرف دعا ہی سے معجزے آپ کے ساتھ ہوں گے یہ کس کو پتا ہے؟ کوئی بتائے نا ہم کو. کیا کوئی فرشتہ آ کے بتاتا ہے کہ فلاں کی دعا قبول ہو جائے گی؟ نہیں نا، پتہ تو نہیں ہے. تو آپ کو پتہ چلا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اس کو اختیار کرنا ہوگا. ہاں اس کے بعد پھر جو ایکسٹرا چیز ہے دعا ہے اور بھی جو چیزیں ہیں وہ کرے گا انسان، ٹھیک ہے. لیکن ہم پہلا اسٹیپ لے نہیں اور ہے نا ہم سوچ لیں جنت کا خواب دیکھنے لگے، ٹھیک ہے. تو یہ غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. میرے اور آپ کے نبی نے مثال دے کر وہ چلے گئے، یہی کی وجہ سے آپ کو ہم سیرت پڑھانا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ کہ تاکہ ہمیں حوصلہ ملے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تاجدار دنیا بولنے اور آخرت جو ہے نا بنائے گئے، آپ کو سلطان بنائے گئے، اور جو انبیاء علیہ السلام کے جو سردار ہیں، جنت کے سردار ہوں گے مردوں میں، تو آپ سوچیں کہ وہ کیا نام ہے، وہ کس طرح سے زندگی گزارا ہے. تو ہم کون کھیت کی مولی ہے؟ نہ ہمارا عمل اچھا، نہ ہمارے گناہ سے ہمارا دامن خالی. تو ہم کون کھیت کی مولی ہے کہ جو ہم یہ سوال کریں اللہ سے کہ ایسے نہیں، ایسے کیوں کر دیا اللہ پاک، یہ والا ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے. میرا منہ ہے، ہم لوگوں کا منہ ہے، کیا دعا مانگنے کا بھی منہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دعا مانگنا چھوڑ دیجئے، مطلب کہنے کا مطلب کہ ہم گریبان میں اپنے جھانکیں کہ ہم ہیں کیا، منہ تو بنائیں کم سے کم اللہ کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ سب زندگی ہماری جو اس طرح سے کٹ رہی ہے، اور ہم اپنا وقت زیادہ تر کیا کر رہے ہیں، دنیا میں دے رہے ہیں، اور وہ وقت نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا، وہ وقت ختم ہو جائے گا پھر. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، جب قبر میں آئیں گے تو پھر مردہ پکارے گا کہ اللہ ایک بار موقع دے دے واپس جانے کے لیے. اللہ کہے گا موقع ختم ہو گیا، موقع ختم، جب تک سانس تھی تب تک موقع تھا، ٹھیک ہے. تو اگر یہ جتنا جلدی سمجھ میں آ جائے اتنا اچھا ہے. ہر ڈھلتا سورج موت کے قریب کر رہا ہے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ کتنی اچانک کی موتیں ہو رہی ہیں، بالکل مطلب ان ایکسپیکٹڈ بات ہو رہی ہے کہ یار اتنا اچھے سے ان کو دیکھا ہے، رات میں دیکھا ہے، نماز پڑھ رہے تھے، وہ سارا کچھ ہو رہا تھا ان کا، اور صبح میں جو ہے نا وہ تہجد کے وقت انتقال ہو گیا. کتنی انگنت موت. اور یاد رکھیے گا قرب قیامت میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کو کثرت سے موت ہوں گی اچانک کی، ٹھیک ہے. تو ہمارے اور آپ کا کب نمبر آ جائے کہ پتہ ہے، کچھ نہیں پتہ ہے. تو ہم امید پہ بس زندگی گزارے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. آج نہیں کل کر لیں گے، کل نہیں پرسوں کر لیں گے، ہو گیا پھر اس کے بعد موت کا فرشتہ آ جائے گا. تو اللہ توفیق دے اس سے پہلے عمل کی، بس یہی کہیں گے. تو بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ یفقہہ فی الدین، دین کی جو ہے نا اسے توفیق مل جاتی ہے جب اس کے ساتھ اللہ خیر کا معاملہ کرتا ہے، یعنی آخرت بنوانا ہوتا ہے اللہ کو. یاد رکھیے گا خیر کا کنسپٹ جس کا غلط رہے گا وہ غلط طریقے سے پھر لے لے گا. کامیابی کا کنسپٹ جس کے نظر میں غلط رہے گا وہ پھر غلط طریقے سے اس کو لے گا حدیث کو. کامیابی کا کنسپٹ یہ ہے جو صحابہ کرام کی کامیابی کا کنسپٹ تھا، ٹھیک ہے. اخروی کامیابی، ٹھیک ہے، آخرت میں جنت کا حصول. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں کہ ومن زحزح فی النار کر کے کچھ ایسی آیت ہے، فقد فاز، ٹھیک ہے. جو آگ سے بچا دیا گیا کامیاب ہے وہ. سمجھ رہی ہیں کیسے دو ٹوک لفظ میں کہا ہے اللہ نے؟ یہ نہیں کہا کہ نا تھوڑا دن جو ہے نا جہنم میں جل کے پھر آ جائے گا تو وہ کامیاب نہیں، جو آگ سے بچا دیا گیا. یعنی کیا مطلب؟ انڈیکیٹنگ دا انٹینسٹی آف عذاب کی انٹینسٹی اللہ بتا رہا ہے کہ کتنی شدت کی ہے. تو بس اس سے اگر بچ جائے نا، جو بھی جیسے بھی بچ جائے وہی کامیاب ہے.
کوئی یہ نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ کی پہلے 7ویں درجے کی جنت مل گئی تو وہ کامیاب ہے، دوسرے درجے کی جنت مل گئی وہ کامیاب ہے. بس آگ سے بچ جائے. انڈیکیٹنگ دا انٹینسٹی. اللہ انٹینسٹی کو بتا رہا ہے کہ تم برداشت نہیں کر سکو گے. دنیا میں ایک چنگاری نہیں برداشت کر. چنگاری تو دور کی بات ہے، روٹی سیکتے ہیں وہ نا بھاپ لگتی تو کیسے تل ملا جاتا ہے، پورا پھولا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں تم اس کی آگ نہیں، بھاپ نہیں برداشت کر رہے ہو، اور یہ آگ سے 70 گنا زیادہ تیز آگ جہنم کی ہوگی. کیسے برداشت کرو گے؟ کیسے برداشت کرو گے؟ تو اللہ بار بار کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے نا، اپنے عذاب کا بھی تو رب ہے، عذاب بھی تو اسی نے بنایا ہے. تو وہ جان رہا ہے کہ کس طرح سے، جیسے ایک انجینئر جانتا ہے، ایک میکینکس جانتا ہے کہ کس طرح سے وہ کار کیسے ہوتی ہے ریپیئر، کیا وہ کیا اس کا پارٹ پرزا سب کچھ، ویسے ہی وہ سارا کچھ جان رہا ہے. تو انٹینسٹی جان رہا ہے وہ عذاب کی کتنی شدت ہے، اور میرے بندے نہیں برداشت کر سکیں گے، لہٰذا وہ کیا کرتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے بار بار، ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں سے اس کو نا نوٹس بھیجواتا رہتا ہے کہ دیکھ پلٹ آؤ میری طرف، ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ میری طرف. ٹھیک ہے، لیکن وہ ہاتھ پکڑ کے جنت لے جانے والی بات تو نہیں ہوگی نا. ہاتھ پکڑ کے جنت والی لے جانے والی بات ہوتی تو پھر امتحان کائے کو رہتا. یہ دنیا دارالامتحان ہے نا. امتحان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، بھائی یہ طریقہ صحیح ہے، یہ طریقہ غلط ہے، اب آپ کو اختیار دے دیا، جو مرضی چاہے وہ کریے. ٹھیک ہے، اچھا راستہ اختیار کرنا ہے، جنت بنانا ہے تو ٹھیک ہے، یو آر موسٹ ویلکم. اور غلط راستہ اختیار کرنا ہے تو بھی تمہیں اختیار ہے، جو مرضی چاہو وہ کرو. ہم تو آخرت میں حساب لیں گے اور پکڑیں گے بھی اور عذاب بھی دیں گے. تو یہ 2 ٹوک فیصلہ ہے، ہمیں جتنا جلدی سمجھ میں آ جائے وہ اتنا اچھا ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا، جس کے لیے اللہ ارادہ کرتا ہے خیر کا، اخروی کامیابی کا، جنت کے حصول کا، یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اسے جو ہے اچھائی برائی سمجھ میں آنے لگتی ہے، اسے حرام حلال کی فکر ہونے لگتی ہے. ہر معاملے میں وہ سوچنے لگتا ہے کہ اللہ کی رضا کیا ہے، ہر معاملے میں وہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ مسئلے میں کیا معاملہ ہے شریعت کا. ٹھیک ہے، مسئلے مسائل جاننے کا اس کو شوق پیدا ہوتا ہے، قرآن کو سمجھنے کا اسے شوق پیدا ہوتا تھا. کل اسے جو ہے وہ خالی لگتا تھا کہ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور 4 ختم کریں، 5 ختم کریں. اب اس کا دل جو ہے یہ بھی ہو رہا ہے کہ اب ہم سمجھیں بھی قرآن کو، کیونکہ بھائی ظاہر بات ہے سمجھ میں آئے گا تو پڑھیں گے تو اس کا لطف کچھ اور ہوگا، زندگی تبدیل ہوگی. ٹھیک ہے، تو وہ دھیرے دھیرے کیا ہو رہا ہے، یفقہ فی الدین میں ڈھل رہا ہے، دین کی سمجھ بوجھ اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے. ایسا کس کے ساتھ ہوگا؟ جس کے ساتھ اللہ خیر کا معاملہ کرنا چاہے گا. تو بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو کہ ہم لوگ اس میں شامل ہیں. کیوں؟ کیونکہ وی آر مطلب یہ کلاس ہو رہا ہے تو آپ لوگ اس میں شامل ہیں، ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، آپ لوگ پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ، اور عمل کی نیت ہے. جیسا کہ ہم کل بتایا تھا آپ کو، جب بھی پڑھنے پڑھانے کی بات ہوگی، جب بھی کچھ سیکھنے سکھانے کی بات آئے گی، نیت اخلاص کے ساتھ خالص ہونی چاہیے، اور پھر آپ کو عمل کا ارادہ ہونا چاہیے. یہ 2 کنڈیشن کے ساتھ دل آئے گا تو ہی کوئی فائدہ ہے، ورنہ پوری زندگی انسان کلاس کرتا رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، اول نیت درست ہو، دوسری یہ کہ ہم جو سیکھیں گے عمل کریں گے. ٹھیک ہے، یہ 2 نیت کے ساتھ آنا پڑے گا دل کو، تب وہ نا دل پہ اثر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آگے ہے، ایک منٹ، اچھا یہ جو ہے اب سنیے گا ذرا بڑا غور کر کے کہ دیکھیں کس طرح سے حوصلہ بڑھاتی ہے حدیث اور قرآن. ایک مرتبہ کیا ہوا، صحابہ کرام تو ویسے بھی بیچارے لوگ ہمیشہ مطلب یہ شوق میں رہتے تھے جنت کے، تو صحابہ کرام اپنے نا عمل پہ بڑا غور کرتے رہتے تھے. انہوں نے فرمایا کہ صحابہ کرام کچھ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اچانک سے کسی صحابی نے پوچھا، یا اللہ کے رسول، ایک شخص ہے جو رات بھر کھڑا رہتا ہے، عبادت کرتا ہے. ٹھیک ہے، رات بھر کھڑا ہو کے عبادت کرتا ہے اور دن میں روزے رکھتا ہے، یعنی رات بھر جاگ کے عبادت کیا، اللہ کی تہجد پڑھا، تسبیحات پڑھا، قرآن پڑھا جو بھی، اور دن میں روزے رکھا، یعنی دن میں کھانے پینے سے باز رہا، روزے رکھا. جو شخص رات میں ایسا کرے اور دن میں ایسا کرے، اور ایک شخص ہے جو صرف بمشکل اپنا فرض ادا کر سکے، یعنی وہ کام جو بالکل ہی کوئی طرح سے اسکپ نہیں کیا جا سکتا وہ کر رہا ہے، یعنی نماز روزہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے، گناہ سے بچنے والی بات، یہ سب کر رہا ہے، کیونکہ فرض میں یہ شامل نماز روزے کو صرف کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ہم بتایا تھا نا آپ کو کہ فرض میں شامل کیا ہے، نمبر 1 پوزیشن پہ کیا ہے، یو ہیو ٹو نوٹ ڈاؤن. ٹھیک ہے، اپنا غلط کنسپٹ کو چینج کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور اپنے آنے والی نسلوں کو یہ میسج دینا ہے، جو غلط کنسپٹ ہمارے دماغ میں بٹھا دیا گیا نا، نماز روزہ نماز روزہ، نماز روزہ سے انکار کون کر رہا ہے، لیکن نماز روزے کی روح آئی کہاں سے، یہ بتائیے میرے کو. جب قرآن ہی نہیں سیکھا تو نماز روزہ کہاں کا. ٹھیک ہے، تو نماز روزے کی روح جو ہے وہ قرآن ہے. تو پتہ یہ چلا سب سے پہلا فرض کیا ہے، قرآن کو سیکھنا سب سے پہلا فرض ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ساتھ میں دیکھیں آپ کو سب سے پہلے جو ہے نا، جو بھی آپ سیکھیں گی نا، قرآن سیکھ رہی ہیں، اس کے بعد نماز، اس کے بعد یہ سارا کچھ جو چلے گا نا، ساتھ میں پیرلل میں پتہ ہے کیا چلے گا، ساتھ وہ چلے گا گناہوں سے بچنا، فتنوں سے بچنا. ٹھیک ہے، یعنی آپ قرآن سیکھ رہی ہیں، فتنوں سے بچنا، نماز سیکھ رہی ہیں، فتنوں سے بچنا، روزہ رکھ رہی ہیں، فتنوں سے بچنا. ٹھیک ہے، یہ فتنوں سے بچنا سب میں میوچول ہے. ٹھیک ہے،
تو یہ بول رہے ہیں کہ کیا نام ہے، جو بمشکل فرض ادا کر سکتا تھا، یعنی وہ فرض کا جو بھی اس کے اوپر ذمہ داری تھی، قرآن سمجھنا سیکھنا، وہ سیکھ چکا تھا، نماز پڑھتا تھا 5 وقت اور روزہ رکھتا تھا، وہ سارا جو رمضان کا صرف، ٹھیک ہے، نوافل کے لیے اس کو وقت نہیں ملتا تھا کہ نفل روزہ رکھ سکے. فرض صرف آپ کو 5 وقت نماز، تہجد کا موقع نہیں مل رہا اس کو، کوئی نفل نماز کے پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا. کیا پھر سے بولیں، یہ حدیث کو پھر سے ریپیٹ کریں. ایک شخص جو رات بھر کھڑا ہو کر عبادت کرتا ہے، رات بھر کھڑا ہو کے عبادت سو نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کیا کرتا ہے پھر دن میں روزے رکھتا ہے، دن میں کھا نہیں رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، ڈیلی اس کا معمول اسی طرح سے ہے، ٹھیک ہے. اور ایک شخص اسی کے ورسز دوسرا شخص کیا ہے کہ صرف بمشکل فرض ادا کر پا رہا ہے، رات میں اٹھ نہیں پا رہا ہے، اس کا مطلب یہی نہ ہوا کہ رات میں نہیں اٹھ پا رہا ہے، فرض ادا کر پا رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہے، اب دن میں جو ہے وہ اپنا کھا پی رہا ہے جو کچھ بھی ہے، وہ فرض روزہ آئے گا تو فرض روزہ رکھ لے گا. ابھی تو ہم بات ہی کریں نا، فرض رکھتا ہے، وہ فرض ادا کرتا ہے بمشکل، ٹھیک ہے، 5 وقت نماز کا اس کو موقع مل جا رہا ہے، رمضان کا موقع آیا، رمضان کا دن آیا تو روزہ رکھ لیا، بس اتنا اس کو موقع مل پا رہا ہے. ریسٹ موقع کیا کر رہا ہے، سونے میں گوا رہا ہے؟ نہیں، ریسٹ جو اس کو موقع مل رہا ہے اس میں وہ کیا کر رہا ہے، دین سیکھنے سکھانے میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دعوت کے کام میں لگا ہوا ہے، اللہ اس کے رسول کی باتیں کرنے میں لگا ہوا ہے، لوگوں کو دین کی طرف لانے اور خود بھی چلنے پہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات بتانے میں، خیر کے کام بتانے میں، اور ایک دوسرے کو مجلس میں یہ کرنے میں اور بیان میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے شخص کے بارے میں صحابہ اکرام کے ہم وہی بولتے ہیں، صحابہ اکرام کے قربان جائے، صحابہ اکرام پہ کیسے کیسے سوال کرتے تھے پیارا پیارا. تو اب پوچھا کہ یا اللہ کے رسول اب بتائیے کہ اس میں سے دونوں میں افضل کون ہے. تو اب ظاہر بات ہے ایسے شخص سے پوچھا جا رہا ہے 2 ٹوک لفظ میں جو جواب دینے والا اور بالکل صحیح جواب دینے والا، سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھیں جواب کتنا زبردست دیا. ایک طرف انسان کیا کر رہا ہے، ساری عبادت نفلی عبادت کر رہا ہے، دن میں روزہ، رات میں جاگنا، وہ سارا کچھ کر رہا ہے. ہم کتنا خوش ہوتے ہیں نا، یار تم دعا کرو یار ہم بھی تہجد گزار ہو، تم تو تہجد گزار ہو یار، کتنی بڑی بات ہے، مطلب تہجد کی تم کو توفیق مل گئی، نماز تو پڑھتی ہی ہو اور ماشاءاللہ اشراق سب کچھ ہو رہا ہے تمہارا. اچھا کتنا تسبیح پڑھ لیتی ہو، تو ہم ہاں 1000 بار درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ، یہ کتنا ہم لوگ کا کنسپٹ ہے نا کہ کتنی بڑی بات ہے. بڑی بات ہے، اس میں ہم انکار نہیں کریں، مذاق تھوڑی اڑا رہے ہیں ہم، بالکل بڑی بات ہے، لیکن کنسپٹ یہاں پہ غلط ہے. کنسپٹ کیا غلط ہے کہ یہ بڑی بات ہے لیکن اس سے بھی بڑی بات ہے کوئی، اس سے بھی بڑی بات ہے کوئی، ہم اسی کو سب سے بڑی بات سمجھ لیتے ہیں. یہ کنسپٹ غلط ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بڑی بات نہیں ہے، سب سے بڑی بات نہیں ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ سب سے بڑی بات نہیں ہے، وہ کون سمجھا رہا ہے، وہ آپ کے میرے نبی سمجھا رہے ہیں. بھائی صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کون افضل، تو بولا کہ جو پڑھنے پڑھانے والا جو کام کر رہا ہے نا، اور جو مشکل جس کو فرض کے لیے خالی موقع مل پا رہا ہے، وہ جو ہے وہ شخص تم یہ سمجھ لو کہ میں تمہارے درمیان میں جیسے میں ہوں نا، جیسے میں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف اشارہ کر کے بولے جیسے میں ہوں، اور وہ شخص جو دن میں روزہ رکھ رہا ہے، رات بھر عبادت کر رہا ہے، وہ تم میں سے بھی سب سے جو لو درجے کے ایمان کا ہے وہ ہے. سوچئے سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے علم کو سیکھنے اور سکھانے والے کا، ٹھیک ہے. یہ کیا سکھانے والے کا نہیں صرف ہم بول رہے ہیں، سیکھنے سکھانا دونوں، ٹھیک ہے، بوتھ آر انکلوڈیڈ، دونوں کا، ٹھیک ہے. اچھا ایسا کیوں ہو گیا، یہ مقام اتنا افضل کیوں مل گیا، کوئی بتا سکتا ہے کہ کیوں مل گیا؟ یا ان کو میسج میں جواب دیجیے گا، مائک آن نہیں کیجیے گا. کسی کو کچھ بھی اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو کیوں اس شخص کا مقام افضل ہو گیا جبکہ یہ فرض صرف ادا کر رہا تھا، تہجد کے لیے ٹائم نہیں مل رہا، ایکسٹرا عبادت کے لیے ٹائم نہیں مل رہا. جو عبادت جتنا زیادہ کرے گا ظاہر بات ہے اللہ اس سے زیادہ خوش ہونا چاہیے. لیکن ایسا کیا معاملہ ہو گیا کہ بھائی اس شخص کو خالی فرض کے لیے ٹائم مل رہا ہے، تو وہ جو ہے کیا نام ہے باقی وقت جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے، مطلب لوگوں کو بتا رہا ہے، پڑھنے پڑھانے میں قرآن کو لگا ہوا ہے، یا پھر جو بھی سارا کام جو نیکی کا اور خیر کا ہوتا ہے وہ سارا جو پڑھنے پڑھانے سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، دین سیکھنے سکھانے سے ریلیٹڈ. دیکھیں یس یہی بات ہے. تو اب ہم سمجھاتے ہیں. اصل میں جو شخص عبادت گزار ہے، یعنی رات بھر جو تہجد پڑھ رہا ہے اور صبح میں جو روزے رکھ رہا ہے، اس سے وہ خود کی ذات کو بینیفٹ تو پہنچا رہا ہے، دنیا کو چینج کرنے میں اس کا کوئی رول پلے نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو خود بھی سیکھے، خود بھی اپنے ذات میں بڑھتا چلا جائے اور دوسرے کی بھی فکر ہو، اس کو امت کی بھی فکر ہو، ٹھیک ہے، دوسرے کو بھی سیکھنے سکھانے میں لگا رہے، ٹھیک ہے، دوسرے میں وہ دین کو پھیلانے میں لگا. اچھا میری بات ہو رہی ہے، کیا کہتے ہیں فرشتے، ہم ان محفلوں کو کیا کرتے ہیں، پر سے گھیر لیتے ہیں نا، ایسی محفلوں کو جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. دیکھیں اللہ کو بھی پسند ہے، فرشتوں کو بھی پسند ہے، تو ایسے شخص کا مقام اللہ کے نزدیک زیادہ ہو جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے. جب دین کو فائدہ اس سے زیادہ پہنچ رہا ہے تو بھائی ہونا
چاہیے نا بالکل افضل، ڈیزرو کرتا ہے نا وہ شخص، ٹھیک ہے. تو خود سیکھ رہا ہے، دوسرے کو سکھا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور جو سیکھ رہا ہے اس کا بھی یہی ارادہ ہے کہ ہم سیکھیں گے تو دوسرے کو سکھائیں گے، وہ بھی انکلوڈیڈ ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ کے ظرف کو چھوٹا نہ سمجھا کیجیے، اپنے جیسا نہیں سمجھنا ہے کہ ہم 2 روپے دیا تو میرا 2 روپے گھٹ گیا 10 روپے میں. نہیں نہیں نہیں، اللہ کے یہاں 2 روپے اگر اللہ دے گا تو پتہ نہیں کتنا زیادہ اس کے خزانے میں بڑھ جائے گا وہ، سبحان اللہ. تو ہم اپنے طرح کاؤنٹنگ پروسیس نہ رکھیں، ٹھیک ہے، کہ یہ حدیث اس طرح سے کہہ رہی تو بس ایسے ہی لوگ ہیں اس میں. نہیں، جو مجبوری میں آ رہے ہیں وہ بھی انکلوڈیڈ ہے، ٹھیک ہے. صرف پڑھانے والا نہیں، پڑھنے والا بھی، لیکن پڑھنے والے کے لیے شرط ہے اور پڑھانے والے کے لیے بھی شرط ہے، جو 2 بتا دیا دل کی جو شرط ہے وہ بتا دیا، ٹھیک ہے. یہ ساری جو آپ کو فضیلت کی حدیث ہے نا، یہ آپ کو اگر وہ 2 دل کی شرط نہیں ہوگی نا، کوئی فضیلت نہیں ہوگی اس کے لیے، کوئی اجر کا معاملہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ. ایک تو دل خالص نہیں ہے، نیت کچھ اور ہے، کھوٹ ہے کچھ اور ہے، پڑھے پڑھانے کے چکر میں کچھ اور سوچ رہا ہے، پیسہ لے لیں گے یا یہ کہ ہے نا خوب بٹوریں گے شہرت اور یہ وہ، کچھ نہیں، منہ پہ مار دیا جائے گا، ٹھیک ہے. بظاہر دنیا کو لگ رہا ہے کہ بہت اللہ والا کام کر رہے ہیں، لیکن دنیا اللہ جان رہا ہے مرنے کے بعد اس کو منہ پہ مار دیا جائے گا اس کا کام. تو بھائی 2 شرط ہے، وہ 2 شرط کے ساتھ، جو پڑھنے والا وہ بھی اور پڑھانے والا وہ بھی، ٹھیک ہے. اخلاص نیت، صرف اللہ کی رضا کے لیے، دین کی تڑپ کے لیے. اور دوسرا یہ کہ بھائی ہم کیا کریں گے، کیا دوسری شرط کیا بولا، ہم ہی بولتے بولتے بھول جاتے ہیں. پہلی شرط بولا اخلاص نیت، اور دوسری شرط کیا بولا جو پہلے ابھی بتایا کچھ دیر پہلے، کہ آگے پروموٹ کریں گے، یہی نا، یاد دلائیے گا 2 شرط. ہاں، آگے پروموٹ کریں گے، دوسرے کو سکھائیں گے، خود پہ عمل کرتے ہوئے دوسرے کو بتائیں گے، خود پہ عمل کرتے ہوئے دوسرے کو بتائیں گے. یہ بات یاد رکھیے گا، دوسرے کو بتائیں گے نہیں، صرف ادھورا جملہ ہے، ٹھیک ہے. خود پہ عمل کرتے ہوئے دوسرے کو بتائیں گے. اچھا، خود پہ عمل کریں گے اور 100 سال بعد بتائیں گے دوسرے کو، نہیں، ساتھ ساتھ چلے گا، ساتھ ساتھ چلے گا، ٹھیک ہے. ہم جیسے ہی سیکھا، صحابہ اکرام کا آیت نازل ہو رہی ہے، فوراً سے بولا یا اللہ کے رسول ہمیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مانا، ٹھیک ہے. ہم عمل کرنے میں لگ گئے، ٹھیک ہے. آپ یقین کریں کہ پردے کی جب آیت نازل ہوئی تھی، پردہ شروع سے حکم نہیں تھا نا. جب پردے کی آیت نازل ہوئی ہے کہ پردہ کرنا ہے، لوگوں عورتوں کو اوڑھنی، مطلب سر پہ وہ ڈالنے والی جو بات ہے کہ سر پہ اوڑھنی، آگے سے جلباب والا جو منہ کو چھپا لو. یقین کریں کہ جن عورتوں کے پاس یہ آیت گئی ہے سو مدینہ میں، آپ کو اگر ان کے پاس دوپٹہ نہیں تھا، انہوں نے اپنے یہ کیا نام ہے جمپر کو، جیسے جمپر ان لوگوں کا لمبا ہوتا ہے نا، ہم لوگ والا شارٹ والا ڈریس نہیں سوچیے گا، ٹھیک ہے. ہم لوگ کنسیپٹ ہی بالکل غلط ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، بالکل ویسے نہیں سوچنا ہے. ان لوگوں کے پاس ایکسٹرا لباس ہوتا تھا، جمپر ان لوگوں کے پتہ نہیں عجیب سے ہوتے ہیں کہ مطلب وہ آج جلباب ٹائپ سے نہیں ہوتا ہے، وہ پورا ایک دم کور ہوتا ہے، بہت زیادہ ایکسٹرا اس میں کپڑا ہوتا ہے، ویسا ہوگا، ٹھیک ہے. اور پھر صحابیات کا تو کیا ہی کہنا، ان کا تصور کیا کرنا کہ کس طرح سے وہ لوگ ڈھکے ہوئے رہتی ہوں گی جسم کو. تو بہرحال سر پہ دوپٹہ کا جو حکم بعد میں نازل ہوا، نہیں جس کے پاس دوپٹہ تھا، اپنے جو ہے نا وہ جمپر اس طرح سے وہ سائڈ میں جو کپڑا ہو اس کو پھاڑ کر اس وقت دوپٹہ سے سر کو ڈھاکا ہے. سمجھ میں آ رہی بات. تو ایسے جو ہے نا آیت نازل ہوتی تھی، حکم نازل ہوتا تھا، اور صحابیات جو ہے لگ جاتے تھے عمل میں، ٹھیک ہے. تو ہمیں ٹائم نہیں دینا ہے کہ ہاں آج دل تھوڑا سا چینج ہوا نا، دعا کرو کہ انشاءاللہ ہو جائیں ہم بھی تھوڑا سا نمازی، اللہ کے راہ میں لگ جائیں، ٹھیک ہے. تو دعا کرو، کرتے کرتے میں وہ بیچ میں کب موت کا فرشتہ آ جائے کیا پتہ ہے. آپ کو بتا کے گیا ہے کہ آج دعا کرے گا وہ تب ہم لے لیں گے، آپ عمل کر لیجیے گا تب پھر ہم آپ کی روح قبض کریں گے، ایسا تو نہیں ہے نا. تو ہمارے اور معاملے میں اللہ یہ صحابہ کرام کے معاملے میں یہی سب فرق ہے کہ وہ لوگ ہمیں جو ہے نا عمل فوراً سے کرتے تھے، اچھا دوسرے کو بھی پہنچاتے تھے، فوراً سے پہنچاتے تھے بات، ٹھیک ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، نہ خود عمل کرتے ہیں، دوسرے کو پہنچانے کے چکر، مطلب جتنا کام ہے وہ شیطان کو خوش کرنے والا، شیطان کی جیت ہو جائے بس وہی کام کرتے ہیں. اوور آل ماڈرنائز فارم میں بتا چکے ہیں ہم کہ ماڈرنائز فارم کیا ہے. اس میں بھی ماڈرنائز فارم ہے اس کا، دوسرے کو بتاؤ بہت اچھا کام ہے، دین پھیلاؤ، یہ وہ، اپنے عمل کرو یا نہ کرو، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ جان رہا ہے کہ تم عمل کرو گے نہیں، دوسرے کو پھیلاؤ گے، اثر ہی نہیں ہوگا. وہ تو اصل تو اس کا ہدف ہے کہ اس کا کام ہی نہیں کامیاب نہیں ہو، اس کو ٹرک کیسے بنا دیا، ماڈرنائز کر دیا، ٹھیک ہے. نیکی کر کے پیش کر رہا ہے، نیکی کر کے پیش کرا رہا ہے کہ تم اتنا بڑا کام کر رہے ہو، دوسرے کو بتا رہے ہو، ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں دکھا رہا ہے کہ نا تم نہیں کر رہے ہو، تم کرو، اس پہ فوکس نہیں کروا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو آج دیکھ لیں، آپ کو اکثر و بیشتر کا یہی حال ہے، دوسرے کی آخرت کی فکر ہے اور اپنی دنیا کی فکر ہے، ٹھیک ہے. تو اپنی آخرت کی پہلے فکر کرنا ہے، فرام دا ڈے 1 جو ہے پہلے فورموسٹ کون آئے گا، پہلے خود کی ذات آئے گی. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اے انسانوں، اے بنی آدم، پہلے خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ٹھیک ہے. ہم اپنا کرتے ہیں نا جی، جہنم کی آگ میں کیوں نہ کریں کہ بچانے سے سب سے پہلے اپنا فکر کریں. ہر بات میں ہم اپنا ہم کرتے ہیں، میرا کرتے ہیں. جہنم کی آگ سے بچنے کے وقت میں کیا ہو جاتا ہے کہ ہم دوسرے کو سوچنے لگتے ہیں، دوسرے کی فکر امڑ آتی ہے ہمارے دل میں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا اپنی پرائرٹی، ہم جہنم کی آگ سے بچیں، گناہ سے بچیں، نیکی کا حکم اپنی نفس کو دیتے رہیں، لگاتے رہیں اس کو، ٹھیک ہے. تو اور پھر اس کے بعد دوسرے کو بھی بتائیں گے انشاءاللہ. تو دیکھ لیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ میں تمہارے درمیان میں جیسے ہوں. صحابہ کرام کو بول رہے ہیں
کہ میں تمہارے درمیان میں جیسے ہوں ویسے، اور ایک جو تمہارے درمیان میں سب سے ادنا درجہ جو صحابی کا ہے وہ، یہ دو شخص ایسے کمپیئر کر کے ہیں، وہ جو آپ کو بمشکل فرض ادا کر رہا ہے اور اللہ کی راہ میں دین کو پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے میں لگا ہوا، خود بھی عمل کر رہا ہے، اخلاص کی نیت ہے اس کی، وہ اس طرح سے، اور وہ شخص جو آپ کو عبادت گزار ہے، اس کو کوئی میٹر نہیں کرتا کہ دین سکھاؤ یا سیکھو، یہ والی بات، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں آگے، کتنا ٹائم ہوا؟ ٹائم ہے ابھی۔ اب سنیے گا، دیکھیں حوصلہ کیسے بڑھا رہی ہے۔ اب دیکھیں کس کو حوصلہ نہیں ہوگا کہ بھائی میرے کو اگر میرا عمل ہے پڑھنے پڑھانے والا، اور اگر ہم فرض ادا کر رہے ہیں، یہ بھی اس میں بھی شیطان ہے نا، کیا کر دیتا ہے، یا اللہ شیطان کی اپنی چال ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اللہ نے کہہ دیا قرآن میں کہ کیا تو ہے اس کے بارے میں کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، ٹھیک ہے۔ یاد رکھو شیطان کی چال بہت یہ ہے، معمولی سی ہے، اس کو بہت بڑا نہ سمجھو، ٹھیک ہے۔ تمہیں عادت ہو جائے گی تو تم اس کا ٹرک پہچان جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر عادت ہو جائے گی دین پہ لگنے کی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اب اس میں کیا کرواتا ہے یہ، اس میں جو ہے نا وہ جو مطلب کر رہا ہے فرض ادا کرتے ہوئے اور نیکی کا کام دین میں لگا ہوا سیکھنے سکھانے میں، اس کو فرض سے غافل کر دیتا ہے۔ نماز چھوٹ جا رہی ہے، روزہ چھوٹ جا رہا ہے اس کے چکر میں، ٹھیک ہے۔ تو جو طریقہ حدیث کہہ رہی ہے ویسے طریقے سے آنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے قرآن نے کہا ہے اس طریقے سے چل کے آنا ہوگا، ویسا اختیار کرنا ہوگا نہج، وہ طریقہ، ٹھیک ہے۔ اپنی ہم اگر عقل دوڑا دیں گے تو پھر وہ جو ہے نا نقصان ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی بات؟ جس طرح سے جیسے کہا ہے ویسے کرنے کے لیے، اگر ہینڈس اپ کرنے کے لیے کہا تو ہینڈس اپ کر لیں گے، ہینڈ ڈاؤن کرنے کے لیے کہا تو ڈاؤن کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تیز چلنے کے لیے کہا تو تیز چل لیں گے، سترک ہونے کے لیے کہا ہے تو سترک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ بس ایک راستہ ہی تو ہے نا، صراط المستقیم، صراط المستقیم راستہ ہے۔ اب اس پہ روڈ بریکر ہے، بھائی ایسے دھیرے چلیں، یہاں پہ خوب اڑا دیں، یہاں پہ بھائی بہت دھیان سے دیکھ رہے ٹرن آ رہا ہے، یہ سب کون بتا رہا ہے؟ قرآن حدیث بتا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اسی طرح سے اسی اینگل سے ہم چلیں گے، اور جہاں اس روڈ بریکر کا جو ہے نا مطلب خیال نہیں کریں گے، جہاں وہ سارا جو سائڈ میں لکھا ہوا ہے وہ ساری چیز کا خیال نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ گاڑی کھائی میں گرے گی نا۔ تو بس وہی والی بات ہے۔ اب دیکھیں آگے فرما رہے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی شخص، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ اے ابو ذر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے صحابی تھے، بہت زیادہ، مطلب اتنا جان ان کی فدا تھی، ان کی مطلب اسلامک ہسٹری اگر پڑھیں تو بہت زبردست صحابی ہیں۔ تو یہ اب بول رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں اے ابو ذر کہ اگر تیرا حال اس رات جو ہے اس حال میں کٹے، اگر تیری رات اس حال میں کٹے کہ تو صرف ایک آیت قرآن میں سے سیکھ لے، ٹھیک ہے۔ حدیث کا مفہوم ہم سمجھا رہے ہیں اپنی زبان میں۔ اگر تیری رات اس حال میں کٹے کہ تو پورا رات جاگے نہیں، کیا بولا؟ صرف آپ کو اتنا حصہ دے دے رات کا کہ تو ایک آیت سیکھ لے۔ اب تو چاہے وہ 1 منٹ میں سیکھ لے، چاہے 10 منٹ میں سیکھے، 10 گھنٹہ میں سیکھے، رات بھر موقع ہے، آپ کو صرف کرنا کیا ہے؟ ایک آیت سیکھنا، ٹھیک ہے۔ ایک آیت سیکھ لے۔ اب ایک آیت سیکھ لے سے اس کو بھی ذرا بریفلی ایکسپلین کرتے ہیں ہم، کیا سیکھ لے مطلب تو ہے نا، کیا سیکھ لے؟ تو یہ سیکھ لے میں دیکھیں حدیث نے واضح نہیں کیا، یہ ہمارے لیے بینیفیشل ہو گیا۔ کیسے واضح نہیں کیا؟ کیوں نہیں واضح کیا؟ کہ اگر بتا دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں پڑھان قرآن جو نہیں پڑھنے آ رہا اس کے لیے یہ حدیث ہے، جس کو نا قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا اس کے لیے حدیث ہے، کچھ بولا ہی نہیں، سبحان اللہ، صرف الفاظ یہ نکل کے آ رہا ہے جس کا مفہوم ہے سیکھنے میں لگا دے، ایک آیت کو سیکھنے میں لگا دے۔ تو ہم کیا لیں گے؟ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب کسی نے جیسے کچھ بولا نہیں کھل کے تو اب وہ ہم اس کا فائدہ لیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ کے ابھی بولا نا کہ ظرف اللہ کا اونچا ہے، تو اب ہم کیا لیں گے بھائی؟ ہم کیا سمجھیں گے کہ جو جس بھی مقام پہ ہے قرآن کو سیکھنے میں، جو بھی جس مقام پہ ہے، فار ایگزامپل کوئی کو کچھ نہیں آتا تھا، الف با پڑھنا شروع کیا، ابھی کچھ بھی نہیں آتا تھا، نتھنگ، وہ بھی انکلوڈیڈ ہے اس حدیث میں، ٹھیک ہے، وہ بھی انکلوڈیڈ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو سیکھنے میں لگا ہوا نا، تو وہ آپ کو اب ایک آیت جو ہے نا، وہ ایک آیت کے مثل اگر وہ محنت کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، ایک آیت کے مثل محنت کر لیتا ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ آیت تو ابھی شروع نہیں کیا نا، ابھی الف با، ایک آیت کے مثل اتنا محنت ہے، وہ اللہ جان جائے گا نا، وہ اللہ جان جائے گا کہ کتنا وہ محنت کیا ہے، وہ ڈیزرونگ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اب تلاوت کر رہا ہے،
تلاوت میں اس کی غلطی ہو رہی ہے، وہ ٹھیک ٹھیک کر کے بہت محنت کر کے پڑھ رہا ہے، تو ایک آیت وہ ہو گئی، وہ بھی اس میں انوالو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح سے آپ کو اگر ایک آیت جو تلاوت اچھے سے کرنا لگ گیا، سیکھنے میں لگا ہوا تھا کہ بھائی اس کا مفہوم کیا ہے، گرامیٹیکلی وہ سیکھ رہا تھا، گرامر پڑھ پڑھ کے، ٹھیک ہے، وہ اگر ایک آیت پہ ورک کرتا ہے وہ بھی اس میں انکلوڈیڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تفسیر سیرت تفسیر کی کا مطالعہ کر کے ایک آیت کو سمجھا، وہ بھی اس میں انکلوڈیڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک آیت پہ ورک کرنے والا جو جس مقام پہ ہے ورک کرنے کے کنڈیشن میں قرآن کے، وہ اس مقام پہ کرے، ایک آیت سیکھ لے رات بھر میں، تو بولا یہ تیرے لیے 100 رکعت پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیں آپ کو رات بھر 100 رکعت کوئی پڑھ سکے گا کھڑا ہو کے اطمینان قلب سے؟ وہ ہماری نماز نہیں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن پورا ایک دم دھڑ دھڑا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تراویح میں تو اور اسپیڈ سے پڑھتے ہیں کہ پتہ نہیں یعلمون تعلمون ہی پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے۔ اطمینان سے صحابہ کرام والی نماز 100 رکعت کتنی افضل ہے سوچیں، تو 100 رکعت سے افضل ہے، 100 رکعت کے برابر نہیں بولا، 100 رکعت سے افضل ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ بول رہے ہیں سیکھ لے تو اس کا اجر ہے 100 رکعت سے افضل، اور اس کے بعد عمل کرے گا تو اس کا اجر دوسرا ہوگا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں کیسے حوصلہ بڑھا رہی ہے حدیث۔ تو رات میں اگر یہ کام کر لے تو رات میں، اور یا پھر دن میں بھی کر لے تو ٹھیک ہے، دن کے حصے میں بھی اگر ایک کام کر لیتا ہے تو یہ ایک آیت کے اوپر تو بھی اچھا۔ اب یہ جو ہے آگے ہے کہ ایک علم کا اگر باب سیکھ لے دن میں یا رات میں، اے ابو ذر، دوسری حدیث ہے جس کا مفہوم نکل کے آ رہا ہے کہ اے ابو ذر اگر تو ایک علم کا باب سیکھ لے۔ اب ایک علم کا باب سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک چیپٹر ہوتا ہے نا، جیسے فار ایگزامپل ہم بات کر رہے تھے نماز کے اوپر، مسئلہ مسائل ہم سیکھ رہے تھے، تو بھائی نماز کے بارے میں پورا ہم سیکھ لیا اچھے سے، ٹھیک ہے، پورا ہم جان گئے اس کا، نماز کے بارے میں، نماز کے فرائض کے بارے میں ہم ایک چیپٹر لیا، نماز کے فرائض، یہ ایک چیپٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں مسئلہ مسائل جان رہے تھے، بھائی کیا ہوتا ہے، کیا فرض ہوتا ہے، کیسے نہیں، یہ وہ ساری چیزیں، وہ ہم کیا کیا دن بھر میں اس پہ ورک کر کے سیکھ لیا، یعنی ایک چیپٹر کوئی علم کا سیکھ لے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو یہ تیرے لیے کیا ہے 1000 رکعت سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مزید حدیث فرماتی ہے کہ جس کا مفہوم نکل کے آتا ہے کہ عمل کے بغیر یہ صرف اجر ہے، عمل کرے گا تو اس کے علاوہ اجر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ علم کا باب کہاں سے نکلا، علم کا چیپٹر کہاں سے نکلا، روزہ نماز کہاں سے نکلے، تو ٹوٹل آپ دیکھیں گی جا رہا ہے سورس کہاں سے نکل رہا ہے، القرآن، کہاں سے نکل رہا ہے، القرآن، تو پتہ چل رہا ہے یہ علم کیا ہے، قرآن، ٹھیک ہے۔ تمام علوم آپ دیکھ لیں، فقہی مسائل ہیں، جو بھی ہے، جو بھی تفسیر، سیرت، واٹ ایور کہاں سے نکل رہا ہے، وہ منبع کیا ہے، وہ جو ہے آپ کو وہ سمندر کون ہے، وہ قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اہل القرآن اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ کون عزیز ہے، اہل القرآن، قرآن والے۔ اب یہ جو بولتے ہیں نا کہ اخلاق اچھا، تو اخلاق اچھا بھی تو قرآن ہی سکھا رہا ہے، کیا نہیں سکھا رہا قرآن کہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، تو اہل القرآن، سمپل بول دیں اہل القرآن، ٹھیک ہے، قرآن والے۔ اب قرآن سیکھنے والے اب ایسے ہوں گے کہ بھائی خالی سیکھے سکھائے پہ دھیان دیں گے تو ظاہر بات ہے وہ تو جتنا پڑے گا ان کو، ٹھیک ہے۔ ہم تو پہلے ہی بول دیا کہ 2 کنڈیشن بھائی شرط ہے، ٹھیک ہے، اخلاص نیت اور پھر عمل کی نیت، اخلاص نیت پھر عمل کی نیت۔ دیکھیں ہم پین نہیں لے کے بیٹھے ہیں، ہم بھی بھول ہی جاتے ہیں بعد میں، بولنے میں نا بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں، یہاں پہ لے کے نہیں بیٹھے، تو بہرحال کوئی بھی اسٹوڈنٹ بعد میں اگر ہم بھول جائے، ابھی تو یاد آ گیا کیسے ہم کو پھر، لیکن تو بتا دیجیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اخلاص نیت ہو، نیت درست ہو، یہ نہ ہو کہ ہم نا قرآن کے حافظ بن کے خوب شہرت کمائیں کہ بھئی ہم تو حافظ قرآن ہیں، ہم تو عالم دین ہیں، ٹھیک ہے، نہیں، عاجزی ان کے ساری، ڈر کے، خوف کھا کے کہ اتنا علم بھی سیکھ لیا، پتہ نہیں اللہ کے نزدیک میرا کیا معاملہ ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا صحابہ کرام 10 مبشرہ میں سے بھی صحابی جو جن کے بارے میں جنت کی بشارتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھیں، دنیا میں 10 صحابی ایسے ہیں جن کو ٹائٹل دیا گیا 10 مبشرہ، ٹھیک ہے، یعنی 10 مبشرہ بشارت دیے گئے، ٹھیک ہے، 10 صحابی جنہیں بشارت دی گئی، جن کے عمل سے اتنا خوش ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی قربانیوں سے اتنا خوش ہوئے ہیں، جن کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی گمان نہیں تھا کہ آگے چل کے یہ گمراہ ہوں گے، اللہ کی طرف سے انہیں جو ہے نا یہ مل گیا تھا، ظاہر بات ہے اللہ علیم ہے نا، آگے جان رہا ہے نا کہ ان کی موتیں کیسے ہوں گی، کیا ان کا معاملہ ہوگا، تو اللہ نے ان کے 10 کے بارے میں بتایا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کو بولا تھا کہ انہیں دنیا میں جنت کی بشارت ہے، دنیا میں جنت کی بشارت ہے۔ ہمیں اگر دے دیا جاتا تو ہم پتہ نہیں ساری دنیا کو جہنمی بنا دیتے ہیں کہ ہم تو بھائی، اور ہم اپنے آگے کسی کو سمجھتے نہیں، سب سے پہلی بات یہ عام طور پہ بیماری ہے، ہم سب کو انکلوڈ نہیں کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اللہ والے ہیں بھی، تو بیماری ہم بتاتے ہیں، مین مقصد وہ امت کی بیماری بتانا ہوتا ہے، ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس میں شامل ہیں 10 مبشرہ میں سے، وہ جس قبر پہ بھی سے گزرتے تھے اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی،
تو بتائیں ان کو جنت کی بشارتیں مل چکی ہیں، اور پھر وہ پتہ نہیں وہ ان کو اتنا خوف الہی تھا اور اتنا زیادہ مطلب ڈر تھا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہو جائے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہو جائے. ٹھیک ہے جنت. اب دیکھیں فار ایگزامپل، آپ دیکھیں نا، مثال لیجئے کہ آپ نے پیپرز اچھا دیا ہے، سب کچھ اچھا دیا، ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھی محنتیں کری تھی، آپ کو کویشچن بھی بہت اچھا آیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن جب تک رزلٹ نہیں اناؤنس ہوتا تب تک دھڑکا لگا رہتا ہے نا کہ پتہ نہیں کیا کر دے. ہو سکتا ہے ٹیچر ایسا ہو گیا ہو جو مطلب کہ غلط اچھے جواب کو بھی صحیح کر دے، نہ دھیان سے چیک کرے، بہت طرح کی بات آتی ہے نا، خیال آتا ہے. تو وہ جو ہے نا کیا نام ہے، جب تک وہ رزلٹ نہ اناؤنس ہو جائے لگا رہتا ہے دھڑکا. امید رہتی ہے، اچھے کی امید رہتی ہے، لیکن دھڑکا لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب صاحب اللہ کے یہاں تو ایسا ناانصافی والا معاملہ نہیں ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہے کہ مطلب کہ وہ جیسے ہم مثال دیے کہ ٹیچر وہ غلط چیک کر دے. لیکن ڈر اللہ کے خوف سے ڈر، اللہ کے عذاب سے ڈر، ٹھیک ہے، اللہ کے عذاب سے ڈر. وہ ڈر کے مارے جو ہے نا اتنا زیادہ خوف کھاتے تھے. ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے وہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم کون سا جو ہے نا معاملہ ہوگا ہمارے ساتھ، تو معاملہ کیا ہوگا ہم لوگ کو پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اپنے عمل کے اکارڈنگ جو ہم نا موت سے ڈرتے ہیں، موت سے نہیں ڈرتے، سب کو پتہ ہے کہ موت آنی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اصل میں عمل نہیں ہے، تیاری نہیں ہے، اس لیے موت سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ تو موت ہے نا، انسان خواہش کرتا ہے کہ جلدی جلدی دنیا کا دل کٹے اور ہم جلدی جلدی نیکی کر کے ہم جائیں دنیا سے، تاکہ فتنے سے ہم بچ جائیں. دعا نہیں کرتا، وہ موت کی تمنا نہیں کرتا، لیکن وہ حسرت اس کو ضرور رہتی کہ دیدار الہی ہو. ٹھیک ہے، اللہ سے ملاقات ہو. موت تو اللہ سے ملاقات ہے مومن کی. ٹھیک ہے، مومن کی آپ کو زندگی کی شروعات ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس کا عمل درست ہو. ٹھیک ہے، ڈر رہا ہے وہ جو آپ کو جو عمل نہیں درست ہے جس کا. تو 1000 رکعت سے افضل ہے اگر ایک علم کا باب سیکھ لے. تو پتہ چلا کہ اوور آل بات اہل القرآن پر ہی آ کے نکل رہی ہے. ٹھیک ہے، قرآن سے ہی سارا منبع دین کا نکلا ہے، سارا کچھ جو ہے نا عالمیت میں جتنی پڑھائی سب کچھ جو ہے قرآن سے ہے، سب کچھ قرآن سے اخذ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، لاسٹ میں ہم آپ کو ایک حدیث سنائیں گے جس سے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ قرآن اصل ہے، اصل قرآن ہی ہے. ٹھیک ہے، اصل قرآن ہی ہے، باقی یہ سب جو ہے نا شاخیں، قرآن کی شاخیں نکلی، برانچز نکلے ہیں. ٹھیک ہے، تو پتہ چلا جس پہ بھی ورک ہم کر رہے ہیں وہ کس پہ ورک کر رہے ہیں؟ قرآن پہ ہی اصل میں ورک ہو رہا ہے. فقہ کے مسئلے مسائل پڑھ رہے ہیں وہ بھی قرآن پہ ہی ورک ہو رہا ہے، تفسیر پڑھ رہے ہیں وہ بھی قرآن پہ ورک ہو رہا ہے، سیرت پڑھ رہے ہیں وہ بھی قرآن پہ ورک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، دین ہی کوئی نہیں. قرآن نہیں، دین نہیں. ٹھیک ہے، قرآن اگر زندگی سے عملی طور پہ نکل گیا، سمجھ جائیے دین نکل گیا. وہ ہم بھرم والا پھر دین ہے، وہ میرا کہ ایمان ہے، بچا ہوا اور مسلمان ہے، اور یہ وہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، قرآن عملی طور پہ نکل گیا، کچھ نہیں ہے زندگی میں. ٹھیک ہے، خالی. اب آتے ہیں ایک اور حدیث جو آپ کو بہت مشہور ہے، یہ سب کوئی جانتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ٹھیک ہے، تم میں بہترین شخص کون ہے؟ جو قرآن سیکھے اور سکھائے بھی، پڑھے اور پڑھائے بھی، سمجھے اور سمجھائے بھی. اسی لیے آپ کو دیکھیں آ گیا نا، سمجھے میں کیا آ گیا؟ سمجھے، سیکھے، پڑھے میں کیا آ گیا؟ اخلاص نیت آئی. نمبر 1 کنڈیشن آئی نا، اخلاص نیت. اور سمجھائے، پڑھائے اور کیا نام ہے بتائے، یہ ساری جو کنڈیشن ہے، اس میں کیا آ گیا؟ اس میں کیا آ گیا؟ عمل آ گیا نا. عمل، خود پہ عمل کرتے ہوئے دوسرے کو بتانا ہے نا. تو آ گیا نا 2 کنڈیشن. تو ہم پہلے ہی بولا آپ کو، جو بھی دین کا کام کرنا ہے اگر یہ 2 کنڈیشن دل کی نہیں ہے تو پھر بہت معاملہ گڑبڑ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ چینجز نہیں آتی دنیا میں. اتنا کام ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، بڑے پیمانے پہ چینج نہیں آتا، اور جو چینج لا رہے ہیں ان کے سمجھ رہی کہ یہ 2 کنڈیشن فلفل کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو بولا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے، پڑھائے، سیکھے، سکھائے. ٹھیک ہے، سمجھے، سمجھائے، یہ ساری چیزیں. اچھا، یہ کس کو فرمایا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کس کو فرما رہے ہیں؟ کون ہوں گے وہاں پہ؟ کون ہوں گے وہاں پہ؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کون تھے وہاں پہ؟ ظاہر بات ہے دیوار کو تو نہیں بتا رہے ہوں گے نا. صحابہ تھے نا، صحابہ تھے. صحابہ کیا ہیں؟ امت میں سب سے افضل ترین شخص، سب سے افضل ترین پرسنالٹیز. آ رہی بات سمجھ میں؟ جن کے بارے میں گناہ اور یہ ساری باتیں کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اللہ والے تھے، اتنا سب سے افضل ترین تھے نا. نبیوں کے بعد کس کا سب سے افضل مقام ہے؟ نبیوں کے بعد صحابہ کرام کا افضل مقام ہے. ٹھیک ہے، ان کو بول رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے درمیان میں بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ تم میں سے بھی جو سب سے بہترین ہے وہ کون ہے؟ قرآن پڑھنے پڑھانے والے، قرآن سیکھنے سکھانے والے، قرآن سمجھنے سمجھانے والے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا کتنی بڑی بات ہے، کتنا حوصلہ بڑھا رہی ہے حدیث. اب یہ الگ بات ہے کسی کو جو ہی نہ رہیں گے اور وہ نکل جائے وہ کہ یار یہ کیا ہے، بس ہو گیا، سن لیا، سنا لیا، ہو گیا، ختم. ٹھیک ہے، ایک رسم تھی بس وہ پار کر دیا. تو رسم سے تو اگر چلیں گے تو پھر تو معاملہ گڑبڑ ہوگا. تو بول رہے ہیں کہ سب سے افضل ہے. اب دیکھیں یہ کیوں افضل ہو گئے، یہ افضل کیوں ہو گئے، سب سے بہتر کیوں ہو گئے؟
سیکھنا سکھانا اور پڑھنا پڑھانا اور وہ ساری چیزیں، اور بھی کام ہو رہا ہے سیکھنے سکھانے کا، پڑھنے پڑھانے کا بھی اور کام ہو رہا ہے، اسکول کی بھی پڑھائی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، کیوں افضل ہو گئے؟ سب سے افضل ہو گئے، افضل نہیں سب سے افضل ہو گئے. کیوں ہو گئے افضل؟ دا موسٹ فارموسٹ جو بولا جائے ریزن کیا ہے؟ یہ فارموسٹ بھی نہیں بولیں گے، دا اونلی ریزن بولیں گے. کیونکہ قرآن ہے، اصل میں وہ قرآن سیکھ رہے سکھا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے پڑھا رہے ہیں، قرآن سمجھ رہے سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن قرآن قرآن، جو قرآن سے جڑا وہ سب سے افضل ہو گیا. کیسے؟ لیٹس سی. جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، کون سا مہینہ؟ کون سا مہینہ؟ رمضان، سب مہینوں کا سردار ہوا نا. جس رات میں نازل ہوا، لیلۃ القدر، ساری راتوں سے افضل ہوا نا، 1000 راتوں سے بہتر. جس فرشتے نے لایا، جبرائیل، تمام فرشتوں کے سردار، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، جس نبی کو ملا، جس نبی کو یہ قرآن ملا، وہ نبی سب سے افضل، سبحان اللہ، ہے نا، سب سے افضل ترین. ٹھیک ہے، اور لاسٹ میں ہمارے لیے بھی کچھ، جس امت کو ملا وہ امت سب سے افضل. ٹھیک ہے، اب بتائیں کہ اس سے بڑا جو ہے نا، بتا دیں کہ اس سے بڑا جو ہمارا سٹیٹس ہے کوئی؟ اس سے بڑا سر کا تاج ہے کوئی؟ اس سے بڑا جو ہے نا بتائیں کہ تکبر والی بات جو ہے نا کہ ہم تو سب سے بہترین امت ہے. یس، وی ڈیزرو. اللہ کا شکر، الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا. اللہ کا ہزار احسان ہے. ہم بولتے ہیں ریورڈز کو ایمان، بالکل افضل ہوتا ہے ان کا ایمان، لیکن ہم سے زیادہ افضل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہمیں اگر دین میں اللہ نے پیدا کیا، ہم سب سے افضل ہیں اگر ہمارا عمل اچھا ہے تو. ٹھیک ہے، بس کمی کہاں آ رہی ہے؟ عمل میں کمی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو جس امت کو ملا وہ امت افضل ہو گئی. ٹھیک ہے، کیا بولا گیا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. ہماری مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہمارے لیے بولا. قرآن میں الفاظ ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو. اخرجت للناس، جو پیدا کس کے لیے کی گئی؟ بنائی کس کے لیے گئی؟ نبی کو یہ امت کیوں دی گئی؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تم صرف اللہ اللہ خیر صلی اللہ اپنے لیے نہیں کرنا ہے، صرف آپ کو تہجد گزار نہیں بننا ہے، بنو نا، کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن اصل ہدف یہ ہے کہ عمل کرتے ہوئے دوسرے کو سکھاؤ، دین پھیلاؤ، خود میں یہ دین کو انکلوڈ کرو اور زندگی میں نافذ کرو اور پھیلاؤ بھی. ٹھیک ہے، سیکھو سکھاؤ، پڑھو پڑھاؤ. ٹھیک ہے، پڑھو سیکھو تک نہیں محدود ہے صرف. ٹھیک ہے، صرف اپنے تک اگر محدود رکھو گے تو پھر ہے نا وہ افضل ترین مقام نہیں ہو سکے گا. سمجھ آ رہی بات؟ تو وہ جو ہے نا مقام سب سے افضل وہ شخص کا ہے جو دین کو سکھا رہا ہے، جس سے دین کو فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور سب سے بہترین طریقہ کیا ہے دین کو فائدہ دینے کا؟ دنیاوی اعتبار سے علم. کیا ہے؟ علم. علم سے آپ کو دین، بہت زیادہ دین پھیلتا ہے. اسی لیے دیکھیں اللہ کو عالم پسند ہے. ٹھیک ہے، ایک جاہل کا رات بھر سونا اور ایک جاہل کا رات بھر عبادت کرنا اور ایک عالم کا رات بھر سونا افضل ہے عالم کا سونا. کیوں؟ کہ عالم جو ہے وہ پڑھا لکھا شخص ہے، اس کے پاس علم کی دولت ہے، اور جو جاہل ہے وہ عبادت میں صرف مصروف ہے، اس کا معاملہ صرف اللہ اور اس کے درمیان ہے. ٹھیک ہے، اس سے آپ کو دنیا سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، اور وہ عالم اگر سو رہا ہے تو اس کی نیند فریش ہوگی، وہ اچھے موڈ سے اٹھے گا تو کل کو وہ دماغ ذہن فریش ہوگا تو وہ کل کو وہ زیادہ محنت کر سکے گا دین کے لیے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے علم جو ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. لیکن پھر بار بار ہم ریپیٹ کر رہے ہیں کیونکہ شیطان بار بار نکالنے کی کوشش کرے گا کہ علم انکلوڈڈ وہ کنڈیشن یاد رکھیے گا. وہ 2 کنڈیشن ضرور نوٹ کریے گا. کہیں پہ آج ہے نا آپ سن رہی ہیں، شیطان فوراً سے دماغ سے نکال دے گا، انکلوڈنگ می آلسو. ہم تو کلاس میں بولتے بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے نوٹ کر لینا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور اس کو ریپیٹڈلی پڑھتے رہنا ہے ٹائم ٹو ٹائم. ٹھیک ہے، اس لیے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بولا ہے کاپی لے کے بیٹھیے، چھوٹے چھوٹے پوائنٹ لکھیے تاکہ بعد میں نا وہ دوسرے کو بھی بتا سکیے اور خود بھی جو ہے نا انسان وہ جو ہے نا یہ ایک سول کو جو ہے نا وہ ریفریشمنٹ دیتا ہے پڑھ کے. اب آتے ہیں ذرا سا کچھ ڈرانے والی حدیث کی طرف. ٹھیک ہے، 11:55 ہو گیا، چلیں 10 منٹ اور لیتے ہیں انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا اور پھر ہے نا اپنے گریبان میں ہم جھانکیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ترمذی کی حدیث ہے جس کا مفہوم نکل کے آتا ہے، چھوٹی سی یہ حدیث ہے کہ ما آمن بالقرآن. ہم کو اس حدیث کو پڑھتے ہوئے میرے کو بہت عجیب سی کیفیت ہونے لگتی ہے. ما آمن بالقرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں. ما آمن بالقرآن، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں. کس پر ایمان نہیں؟ بالقرآن، قرآن پر. ٹھیک ہے، من استحل محارمہ،
جو اس کی حلال کی ہوئی چیز کو خود پر حرام کرے، یا وائس ورسا، حرام کی ہوئی چیز کو خود پر حلال کرے۔ اب ہم کس لسٹ میں ہیں تو ہم سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ خود کو جو بھرم میں رکھے ہوئے ہیں مسلمان ہیں اور بہت اچھے ہیں اور جنتی ہیں اور بخش دیے جائیں گے، نبی بخشوا دیں گے، کیا 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 بلا 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 سوچ کر چلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دو ٹوک کہہ دیا کہ ما امن بالقرآن، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں قرآن پر۔ جھوٹ بولتا ہے وہ شخص کہ ہم قرآن کے دعوے دار ہیں، جھوٹ بولتا ہے وہ شخص کہ میرے کو نبی سے محبت ہے، جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو ہے نا کہ ہم مسلمان اور ہم تو بخش دیے جائیں گے، ہم تو یہ ساری چیزیں ہیں میرے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جھوٹ بولتا ہے، اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ ما امن بالقرآن، کوئی اس کا ایمان نہیں ہے قرآن پر۔ من استحل محارمہ، جو اس کی حلال کی ہوئی چیز کو خود پر حرام کرے، جو اس کے حرام کی ہوئی چیز کو خود پر حلال کرے، ٹھیک ہے؟ آج ہم دیکھیں گے کیا ہم یہ کرتے ہیں، کیا ہمیں یہ توفیق ہے کبھی کہ کوئی شخص بولتا ہے کہ کیا نام ہے، یہ معاملہ پہ غور کیجیے گا، تو ہم بولتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، مشورہ کر کے بتاتے ہیں گھر میں۔ کبھی یہ توفیق ہوئی کہ ہم یہ بھی سوچیں، یا دل میں کبھی خیال آیا کہ ہاں ہم قرآن سے بھی مشورہ کر کے بتاتے ہیں، ہاں ہم اللہ سے بھی مشورہ کر کے بتاتے ہیں؟ تو بتائیں کہ جس کے آپ کو سائیکلوجی میں یہ بات نہیں ہے، اس کی ہیبٹ میں کہاں بات ہوگی، اس کے عمل میں کہاں بات ہوگی؟ سائیکلوجی تو ہماری بگاڑ دی گئی ہے، بگاڑ دی گئی نہیں بلکہ بگڑ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے خود بگاڑا ہے، اپنے پیر پہ خود کلہاڑی مارا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور پھر اب یہ تو حدیث سے ہے، یہ حدیث آ گئی آپ کو کہ کوئی قرآن پہ ایمان نہیں۔ اب آتے ہیں کہ قرآن خود کیا کہتا ہے کہ میرے پہ ایمان نہیں لانے والے کیا ہیں۔ فتویٰ براہ راست قرآن کے، یعنی قرآن کیا فتویٰ دیتا ہے ایسے شخص کے بارے میں جس کا جو حلال کو حرام، حرام کو حلال کرے، یعنی قرآن میں جو لکھا ہوا تھا اس کے اپوزٹ کرے، ٹھیک ہے؟ جس سے منع کیا گیا تھا وہ کام کرے، جس سے روکا گیا تھا وہ کام کرے، اور جس کو کہا گیا تھا کہ کرو اس کو کیا کر دے، الٹ دے، چینج کر دے یا نہ کرے۔ قرآن میں ہے سورۃ المائدہ میں لگاتار آیت ہے، آپ کو 44 ہے، اس کے بعد 45 ہے، اس کے بعد 46 چھوڑا کر 47 ہے، ٹھیک ہے؟ پھر سے بول رہے ہیں سورۃ المائدہ، سورہ نمبر تو پتہ نہیں کتنا ہے، سورہ نمبر شروع میں ہی ہے، شاید 7ویں یا 6ٹھی ایسی کچھ ہے، آیت نمبر 44، 45 اور اس کے بعد 46 چھوڑا کر 47 لگاتار ہے۔ اب کوئی بات لگاتار کہی جا رہی ہے، سوچ لیجئے کتنی یہ ہے، وزنی ہے۔ کیا ہے قرآن میں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو چیز اللہ نے نازل کی ہے اس کے مطابق اگر جو شخص فیصلہ نہیں کرتا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق حکم نہیں کرتا، اس کے مطابق وہ فیصلہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی تو ہیں جو کافر ہیں۔ ٹائٹل مل گیا، فتویٰ مل گیا۔ اب ہم سمجھ لیں کہ ہم اپنی فتویٰ بازی اپنی چلائیں یا پھر جو ہے نا وہ قرآن کی فتویٰ بازی چلے گی، ٹھیک ہے؟ ہم سوچ لیں، خود پہ گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، پھر الفاظ وہی ریپیٹ کیے گئے 45 آیت میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کی اتاری گئی چیز پر اتاری گئی، کیا اتاری گئی ہے؟ کیا اتاری گئی ہے؟ اسکول کی پڑھائی اتاری گئی ہے؟ قرآن، ٹھیک ہے؟ قرآن، یس قرآن، قرآن جو نازل کیا گیا ہے، قرآن کا الفاظ نہیں ہے، بما انزل اللہ کہہ دیا، ٹھیک ہے؟ بما انزل اللہ کہہ دیا، اللہ نے جو نازل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے جو بھی نازل کیا انکلوڈنگ سیرت آلسو، تفسیر آلسو اینڈ تفسیر بول رہے ہیں، سیرت آلسو اینڈ حدیث آلسو، سارا انکلوڈ ہو جائے گا اس میں، کیونکہ ظاہر بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ ہی کے پاس سے آئے ہیں نا، اور انہوں نے جو بولا تو وہ کیا ہے؟ قرآن کی ترجمانی ہی ہے نا، تفسیر ہے نا، تو وہ ساری چیزیں۔ تو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پھر سے الفاظ ریپیٹ ہوا ہے 45 آیت میں کہ جو اللہ کی نازل کی گئی چیز پر جو نازل کی گئی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، وہ جو ہے اس پر اس کے مطابق فیصلہ نہیں لیتے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم، جو حکم نازل نہیں کرتے اپنی زندگی میں، وہ قانون نہیں لاتے، تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تم ظالم کس کو مانتے ہو؟ ظلم کرنے والے کو صرف تمہیں لگتا ہے دیکھو دیکھو کیا ٹائٹل دے رہا ہے قرآن، ٹھیک ہے؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس وہی تو ہیں جو ظالم ہیں، ٹھیک ہے؟ ظالم کا اگر ڈیفینیشن لینا ہے قرآن سے لے لے آدمی۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، پہلا مل گیا فتویٰ، پھر دوسرا ملا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، دوسرا فتویٰ مل گیا۔ اب آتے ہیں 45 آیت، یہ 45 تھی، 46 چھوڑ کر 47 آیت میں پھر سے ریپیٹ الفاظ وہی ہوا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کی نازل کی ہوئی چیز پر ایمان حکم نہیں کرتے، فیصلہ نہیں لیتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الفاسقون، وہی تو ہیں جو بدماش ہیں، وہی تو ہیں جن کے دل میں چور ہے، وہی تو ہیں جو جھوٹے ہیں، نافرمان ہیں، جو اپنی بات میں نا کچھ کا کہتے کچھ ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے۔ اچھا دل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ دل میں جو ہم بولتے ہیں نا کہ ہمیں نہیں دل میں بھی ہے، تو دل میں نہیں ہے، نہیں ہے دل میں، کیونکہ اللہ پھر وہ نا فرماتا نہیں، سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 45 ہے شاید، غالباً نہیں معلوم ہم کو، لیکن آیت اس کی دوسری اور تیسری چوتھی جو بھی ہے لگاتار، کہ تم یہ سوچتے ہو کہ ایمان لے آؤ گے اور جو ہے نا پھر ہم کلمہ پڑھ لیا اور جنت مل جائے گی تم کو؟ کیا انسان یہ سوچ بیٹھا ہے؟
ٹھیک ہے، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ تو آزما کر لازماً دیکھ کر رہے گا کہ کون کاذبون ہے اور کون صادقون ہے، کون سچے ہیں اپنے دعوے میں اور کون جھوٹے ہیں. جب صحابہ اکرام جیسی ہستی جن پر اللہ کو پتا تھا کہ ان کی پرسنالٹی کیسی ہے، وہ آزمائے گئے اور جھنجھوڑ دیے گئے، آزمائے نہیں گئے، جھنجھوڑ دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، 2 پتھر باندھا ہے پیٹ پر. ٹھیک ہے، صحابہ کرام آ رہے ہیں، اللہ کے رسول بہت بھوک لگی ہوئی ہے، اللہ کے رسول دیکھیے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا. ایک پتھر دکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ اٹھایا اور دکھایا 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، چپ ہو گئے. تو اتنے طریقے سے شدت سے جھنجھوڑ دیے گئے. وہ پرسنالٹی جن کے بارے میں کوئی گناہ کا امکان ہی نہیں تھا، اللہ کہتا کہ نہیں بھائی تو اللہ والے ہی ہیں، چھوڑو ان کو، کیا ٹیسٹ لیں، پاس کر دو. نہیں، جو تیز بچہ ہوتا ہے وہ بھی ایگزام دیتا ہے، جو بھترا رہتا ہے وہ بھی ایگزام دیتا ہے. سب کوشش کرو، سب کا دیکھیں گے رزلٹ نکلے گا. آل دو ٹیچر جانتا ہے کہ جو تیز ہے وہ پاس ہو جائے گا، اچھے نمبر سے پاس ہوگا، لیکن اس کو پروسیجر اپنانا پڑتا ہے تاکہ کیا ہو، پھر جو بھترا بچہ ہے وہ یہ نہ کہے کہ بھائی اس کا تو آپ نے ٹیسٹ نہیں لیا. آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ آل دو جاننے والا ہے، العلیم السمیع، وہ جاننے والا سننے والا ہے. ٹھیک ہے، لیکن دنیا کو حجت دینا ہے نا، دوسرا بھی تو انگلی اٹھانے کے لیے کھڑا رہے گا. ٹھیک ہے، اور سب سے نمبر 1 پہ کون کھڑا ہوا ہے؟ ابلیس. ٹھیک ہے، ابلیس اپنی دعوے میں لگا ہوا ہے کہ اپنے کوشش کو کامیاب کرنے میں، اپنے دعوے کو کامیاب کرنے میں. انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، افضل ہوں، پروف کر کے ہم دکھا دیں گے کہ ہم آدم سے افضل ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے میرے کو جو نا سجدہ کرنے کا حکم دیا، نہیں کرنے کے لائق ہے یہ، ہم دکھا دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، وہ اپنے دعوے میں دیکھ لیں، کوشش میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کریں نا اپنی کوشش میں کہ ہم واقعتاً یہ ڈیزرو کرتے تھے کہ اللہ نے جو ہے نا ہماری، اچھا یہ کیا آدم کو سجدہ ہو رہا تھا؟ آدم کو سجدہ نہیں ہو رہا تھا اصل میں. وہ جو ہے نا اللہ نے تعظیم جو روح ڈالی تھی نا اس کو سجدہ ہو رہا تھا کہ اللہ کی، وہ جو ہے نا ایک الگ ہی ٹاپک ہو جائے گی، پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن وہ اصل میں کچھ اور چیز تھی. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے، لیکن اکرام آدم میں یعنی بنی نوع انسان کو اللہ نے اتنی بڑی عظمت دی ہے. ٹھیک ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس کو عبادت والا سجدہ نہیں تھا، اکرام والا تھا. ٹھیک ہے، اکرام والا سجدہ تھا. اتنی بڑی مخلوق بنا رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے، اتنا اس کا درجہ ہے میری نگاہ میں، سمجھ آ رہی بات؟ لیکن وہ تو انسان کو سمجھ میں نہیں، ہم کچھ نہیں ہیں. کوئی ڈی ایم بنا دیا جائے اور بولے کہ ہم ڈی ایم اے نہیں ہیں، کوئی ڈی ایم بنا دیا جائے اور کچھ وہ جو ڈی ایم کا جو کام تھا، جو سختی تھی، جو قانون تھا، وہ نافذ نہ کرے اور بیٹھ جائے، وہ خالی وہ ٹھٹا بازی کرے بیٹھ کے. تو بتائیے کہ وہ آدمی مثال دیتا ہے نا جی، گھر میں ابو لوگ کو مثال دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ تو اپنے آپ سے اپنا وقار گرا دیا، بچے لوگ آپ کو سمجھتے ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ آپ کو تو اللہ نے سٹس دیا تھا، اب آپ کا روب ہونا چاہیے، سب کچھ تھا، آپ نے اپنا مقام گرا دیا. ٹھیک ہے، تو انسان کو تو اللہ نے بہت افضل بنایا تھا. وہ انسان سمجھ میں نہیں کر رہا کہ ہم تو افضل ہیں، کیا ہیں یہ وہ، میرے پرسنالٹی کچھ اور ہے، ہم کو تو کام کیا کرنا تھا، ہم کر کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ سمجھ رہا ہے چھوڑو ہٹاؤ، جیسے سب کو یہ ویسے ہی ہم ہیں. ٹھیک ہے، جیسے جانور ویسے ہی ہم ہیں. ٹھیک ہے، کوئی زندگی میں فرق نہیں ہے. آپ دیکھ لینا کیا فرق ہے جانور اور زندگی، ابھی کے انسان میں کیا فرق ہے، آپ بتا دیں میرے کو. جانور بھی کھانے کے لیے تلاشتا ہے، انسان بھی اس سے زیادہ کھائے کی تلاش میں لگا ہوا ہے. جانور تو کھا کے بیٹھ کے سستا جاتا ہے، وہ بیٹھتا ہے آرام کرتا ہے، پھر نہ بھوک لگتی ہے تب وہ یہ آدمی کو کیا چاہیے؟ آدمی کو نوالا گیا بھی نہیں ابھی پیٹ میں، وہ دوسرا بس کل کے لیے، پرسوں کے لیے، 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، اپنے بال بچے کے لیے تو ہے ہی، پر پوتا سب کے لیے وہ ہم کر کے چلے جائیں. جتنا ہو جائے بس اتنا کم ہے. ہوس 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 ہوس. ٹھیک ہے، تو اللہ آسان کرے. بہت مطلب سنجیدگی کا جو ہے نا یہ ماحول ہے، اور کافی ڈر اور خوف ہونا چاہیے انسان کو. اپنے عمل میں جو ہے نا جھانکے انسان اپنے گریبان میں جھانکے کہ کیا ہم اس لسٹ میں آتے ہیں، کیا ہم اس لسٹ میں آتے ہیں. اگر آتے ہیں تو یا اللہ میری توبہ، آج کے بعد نہیں ہوگا، آج کے بعد سے ہم کم کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں آپ کو بتایا جائے، اگر کوئی چوٹانے والا اگر آ رہا ہے، کوئی بتانے والا اگر آ رہا ہے، کسی بھی ذریعے سے آئے، ہم نہیں بھائی، ہم اپنی بات نہیں کر رہے، کسی بھی ذریعے سے آئے، کیا لوگ کام نہیں کر رہے؟ کیا کام نہیں کر رہے لوگ؟ بیشتر کام کر رہے ہیں، ساری طرف کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بس بات آ جائے تو بھائی سننے والا کیا کرے؟ سننے والا کہے کہ ہم اپنے گریبان میں دیکھا، یس میری غلطی ہے، اگر میرے کو ذلت بھی اس میں مل رہی تو کوئی بات نہیں، ہم قبول کرتے ہیں اور آج سے چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کو توابون بہت پسند ہے، اللہ کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہے. توبہ کرنے والے کون سے توبہ کرنے والے؟ مذاق اڑانے والے کہ نا بھائی گناہ کر لے رہے ہیں، کل پھر توبہ کر لیں گے. نا گناہ توبہ کے بھروسے پہ ہو رہا ہے، وہ نہیں، اس کو تو اللہ ڈبل جوتا مارے گا. ٹھیک ہے، وہ شخص جو توابون کہتے ہیں کہ اس کو توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پلٹ آنا. ٹھیک ہے، پلٹ آنا، اللہ کی طرف اخلاص کے ساتھ پلٹ آنا، کہ واپس نہیں جائیں گے اللہ پاک چھوڑ کے آپ کو. ٹھیک ہے، ایسے توابون کو اللہ پسند کرتا ہے. اللہم اجعلنی من عبادک الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور وہ اس کی بھی دعا ہے نا، کیا بولتے ہیں، وجعلنی من المتطہرین. یہ جی کیا بولتے ہیں اس کو، وضو کے بعد کی دعا. دیکھیں نا یاد ہی نہیں آتی، جب بتانے لگے تو یاد ہی نہیں آئے گی.
تو بہرحال اللهم اجعلني من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ہاں من التوابین اور من المتطہرین. اے اللہ ہم پلٹ آئیں اور توبہ والے میں شمار کر لے میرا، ٹھیک ہے، پلٹ آنے والوں میں شمار کر لے، اور من المتطہرین پاک کرنے والوں میں، یعنی پاک کر دے ہم کو. بہت ساری گندگی لے کے آئے ہیں اللہ پاک، آ تو گئے ہیں لیکن اب یہ جو جسم گندا ہو گیا ہے گناہ سے، اس کو صاف کرنے والی ذات بھی کون ہے؟ آپ کی ہے، ٹھیک ہے. ہم اپنا ہاتھ پر ماریں گے صاف کرنے کے لیے، صابن بٹی سب لگائیں گے، لیکن ہے نا وہ جو ہے نا اصل میں جو آپ ہے نا فیئرنیس وہ جو ہے نا آپ ہی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ سے بس یہ دعا مانگے اور ہے نا کوشش اپنی پوری دکھائیں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ کوشش کے بغیر دعا بھی جو ہے نا موسٹ پروبیبلی جو ہے نا قبول نہیں ہوتی. ہم یہ نہیں کہہ رہی کہ قبول نہیں ہوئی ہے، دنیا میں مثال نہیں ہے، مثال ہے، لیکن اپنے اوپر اس کو نہ لگائیں، کیونکہ کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا کہ دعا کے ذریعے سے ہدایت ملے گی کسی کو، ٹھیک ہے. جو طریقہ نبی نے اپنایا وہ طریقہ اپنانا ہوگا، ٹھیک ہے. ہاں کسی کو راتوں رات معجزہ دعا ہو جائے بھائی اس کے ساتھ خاص ہو گیا معاملہ، ٹھیک ہے. اللہ نے اس کو کیوں دعا کے ذریعے سے اس کو ہدایت دے دی وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے. ہم کو ملے گی دعا کے ذریعے ہدایت یہ تو پتہ نہیں ہے نا، فرشتے نے آ کے نہیں نا بتایا، تو ہمیں تو طریقہ اپنانا وہ ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ چیز راستہ ہے یہ راستہ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ چلنا، ایسے کرنا یہ کرنا، ٹھیک ہے. اس کے بعد دعا بھی ساتھ ساتھ چلے گی، ٹھیک ہے. تو کوشش پلس دعا، دو کنڈیشن دل کے ساتھ بتا دیا، دو کنڈیشن وہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. اس کو نوٹ کر لینا ہے، سب نے نوٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے. کاپی میں ضرور نوٹ کیجیے گا، اور اگر آپ لوگ نوٹ کی بنا سکتی ہیں کاپی تو نوٹ کی کاپی بنائیے. تفسیر کی تو نہیں بولیں گے لیکن سیرت کی کاپی ہم نوٹس بنوا رہے ہیں، ٹھیک ہے. میرے اسٹوڈنٹس بہت سارے جو ہے وہ نوٹس بناتے ہیں ماشاءاللہ بارک اللہ، تو وہ نا کاپی لے کے بیٹھتے ہیں، چھوٹا چھوٹا پوائنٹ ہوتا ہے یا بعد میں ریکارڈنگ سے سن کے پھر وہ کور کرتے ہیں اور نوٹس بناتے ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے کیونکہ وہ جو ہے نا قرآن پڑھے اور پڑھائے، سیکھے اور سکھائے، ٹھیک ہے. تو سکھانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یاد رکھنا ہوگا نا. اور یاد رکھنے کے لیے تو یہ نہیں ہوتا نا صرف کہ آپ کو سن لیا بس ہو گیا یاد، اتنا البرٹ آئنسٹائن والا تو دماغ ہے نہیں، ٹھیک ہے. تو ظاہر بات ہے وہ کیا کرنا ہوگا؟ نوٹ کرنا ہوگا. تو نوٹ کر کے اس کے بعد ریپیٹڈلی اس کو پڑھنا ہوگا، یہ نہ کہ رکھ دیا الماری پہ ہو گیا وہ اس پہ گردہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے. پڑھنا ہوگا، ٹائم ٹو ٹائم ریکور کرنا ہوگا، کیونکہ دیکھیں ابھی آپ کو ہم بتایا، ابھی آپ کا دل ریفریش ہوا، ابھی آپ یہاں سے کلاس چھوڑ کے جائیں گی، ہم کلاس چھوڑ کے جائیں گے، پھر وہی دنیا داری میں لگ جائیں گے. شیطان سے اسٹیڈ فاسٹنس سیکھیے، ثابت قدم رہنا، اپنے نا امید نہیں ہونا اپنی ٹرائی میں، شیطان سے سیکھیے، ٹھیک ہے. کتنی اس کی چالیں ناکام ہوتی ہیں، کتنی بار ہم لوگ نماز سارا کچھ کر لیتے ہیں اچھی نیکی کا کام، لیکن وہ پھر بھی نا امید نہیں ہوتا، وہ سوچتا ہے کہ اگلے پل میں بہکا دیں گے، اگلے پل میں میرا داؤ چل جائے گا، ٹھیک ہے. تو شیطان سے اسٹریٹ فاسٹنس سیکھیے. جب وہ برائی میں اتنا ثابت قدم ہے تو کیا ہم اچھائی میں ثابت قدم نہ رہیں؟ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ وہ کیا کرنا ہوگا؟ ٹائم ٹو ٹائم ریوائو کرنا ہوگا، سول کو ریفریش کرنا ہوگا، چیزوں کو سننا سنانا ہوگا، ٹھیک ہے. کلاسز سے جڑنا ہوگا، جہاں سے بھی آپ کو ہو سکے. کلاس ضروری نہیں کہ میرا کلاس، کہیں سے بھی بس ذریعہ ہونا چاہیے علم کا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے سول پہ بار بار نوک ہو کہ کیا کل نفس ذائقۃ الموت، ٹھیک ہے. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بس یہی حقیقت ہے. اوور آل بات یہی نکل کے آتی ہے. قرآن بھی ہم سیکھ رہے ہیں وہ اسی کے لیے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ کہ اللہ راضی ہو جائے، ٹھیک ہے. اللہ راضی ہو جائے جنت ملے گی، ظاہر بات ہے اللہ راضی ہوگا تو کیا ہوگا؟ جنت ملے گی، آرام ہوگا، آخرت کا آرام ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. مزید یہ کہ ہم آپ لوگوں سے یہ کہیں گے کہ ایک حدیث ایسی ہے جو قرآن کی عظمت کو اس طرح سے بتاتی ہے، اور میرے استاد ڈاکٹر اسرار بھی اس چیز کو بڑا واضح طور پہ اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں انشاءاللہ. ہم تفسیر انہی کی پڑھائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو وہ بڑا اس حدیث کے نا مطلب واقعی میں وہ حدیث ڈیزرو بھی کرتی ہے کہ اس کو آدمی نا سیریسنس کے ساتھ لے اور اس پہ یقین کرے، تمام حدیثوں پہ یقین کرے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم ایک حدیث، وہ ایک حدیث ہی نا پورا کلاس لے لے گی. ابھی تو ہم کتنے ساری حدیث کو آپ کو بتا دیا نا، تو اس لیے وہ حدیث ہم جو ہے نا انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کو سمجھائیں گے. اور اس پہ نا آپ نے دعا کر کے ضرور آئیے گا. جب بھی آیا کریں کلاس میں اللہ سے عاجزانہ درخواست کر کے آیا کریں کہ اللہ ہم تو سیکھنے جا رہے ہیں، پتہ نہیں ان کے الفاظ کو صحیح ڈائریکشن میں لے پائیں گے یا نہیں لے پائیں گے، پتہ نہیں وہ خود جو ہے بول پائیں گی یا نہیں بول پائیں گی، صحیح طریقے سے سمجھا پائیں گی یا نہیں سمجھا پائیں گی. اے اللہ تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی ذات ایگزامپل جو ہے وہ صرف تیری ذات ہے، بس تو اللہ سمجھا دینا، ان کو سمجھانے کی توفیق دے دینا اور ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے دینا، اور ساتھ میں عمل کی بھی توفیق دے دینا جو جس سے تو راضی ہوتا ہے. آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے. دعا کیا کریں، ٹھیک ہے. جب بھی کلاس کیا کریں تو چھوٹی سی دعا کر لیا کریں دل میں اللہ سے. وہ اللہ سے تو گفتگو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے نا، تو 2-3 منٹ جو بیٹھتی ہیں آپ لوگ ویٹ کرتی ہیں، دعا کیا کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلے کتنا ٹائم ہو گیا؟ زیادہ ہو گیا یار، 12-10 ہو گیا. آپ لوگوں کو کام ہوگا، ہم کو تو خیر کیا ہی بولیں. چلیں یہاں پہ سٹاپ کریں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.